الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قتلوه یقینا بل رفعہ اللہ الیہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لم یمت وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلام کے مشہور عقائد اور نظریات میں سے ایک نظریہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان کی طرف اٹھائے جانے اور قرب قیامت ان کے نزول کا ہے۔ اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس نظریے کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس نظریے کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ منکرین ختم نبوت اس مسئلے کی آڑ میں اجرائے نبوت کا نظریہ قائم کر لیتے ہیں اور اس مسئلے کی آڑ میں امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ قادیانی اور اس کے ہم نوا ٹولے ان کا یہ پسندیدہ موضوع ہے۔ کسی بھی بندے کو مرزائی بنانا ہو تو اس کے لیے عنوان یہ نظریہ بنایا جاتا ہے اور اس پر شبہات پیش کیے جاتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دیکھو قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا تذکرہ حدیثوں میں موجود ہے، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ وہ فوت ہو گئے تو اب مرزا قادیانی کو ہم وہ عیسیٰ ثابت کر سکیں گے جس عیسیٰ کے آنے کی خبر قرب قیامت ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم جو بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں اور اسلام میں بھی ان کا ایک اہم بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، صاحب انجیل ہیں۔ قرب قیامت انہوں نے تشریف لانا ہے۔ ہم سب کا بنیادی عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا، قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے اور اس طرح کے اور دیگر ٹولے انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا اسلام کے نظریے کے بالکل برعکس کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے تو اب پھر جو حدیثوں میں جس عیسیٰ کے آنے کا تذکرہ ہے تو پھر وہ کون ہے؟ کہتے وہ مرزا قادیانی ہے۔ اس طریقے سے مرزا قادیانی کو وہ ایک طرح کا نبیوں کی لسٹ میں شامل کرنے کا ایک کہہ لیں کہ پلان بنا لیتے ہیں اور اس طریقے سے بندے کے دل کے اندر قادیانیت کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرزائیوں کا تقریر کا موضوع، مرزائیوں کی تحریر کا موضوع، مرزائیوں کی نجی مجالس کا موضوع یہ مسئلہ ہے۔ ان کے ہاں ان کے جو مذہبی مقتدی ان کو مربی کہتے ہیں، ان کے ہاں جو بندہ اس مسئلے پر زیادہ شبہات اور وسوسے پیش کر سکتا وہ اتنا بڑا مربی ہے، اتنا بڑا ان کا وہ مناظر ہے۔ جس طرح کہ شیعہ حضرات کے ہاں بڑا ذاکر وہ جو صحابہ کو سب سے زیادہ گالیاں دیتا ہو، تو اسی طرح ان کے ہاں جو ہے
وہ بڑا مربی وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی حیات پر اعتراض کرنا جانتا ہو۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس پر کئی طرح کا کیچڑ اچھالا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اپنی شخصیت کو بتا سکے کہ بھئی دیکھو جس عیسیٰ کے جس مسیح کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں۔ مرزائیوں کا بنیادی بڑا ادارہ چناب نگر میں موجود ہے جس کا نام انہوں نے ربوہ رکھا ہوا تھا۔ یہ بھی ایک سازش کے تحت نام رکھا گیا تھا۔ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان یہ قادیانی بنا، یعنی قادیانی تھا اور یہ وزیر خارجہ بن گیا۔ اس نے کوڑیوں کے مول اتنی بڑی وہاں کی چناب نگر کی زمین مرزائیوں کو الاٹ کر دی۔ جب وہ ہندوستان سے قادیان چھوڑ کر یہاں آئے تو یہ زمین ان کے حوالے کر دی گئی اور ظفر اللہ خان کا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو جب آئے تو اس کا نام ربوہ رکھا، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر ربۃ ذات قرار و معین کے الفاظ آئے ہیں نا جی، تو یہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کی نسبت سے تو ربوہ اونچے ٹیلے کو کہتے ہیں، تو وہ اس جگہ کا نام انہوں نے ربوہ رکھ لیا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے علماء دیوبند کی محنت سے، خاص طور پہ حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں سے اس علاقے کا نام ربوہ ختم ہوا، اب اس علاقے کا نام چناب نگر ہے۔ ادھر ہے چناب قریب ہے چناب نگر، اس لیے وہاں چناب نگر میں جس کو وہ ربوہ کہتے ہیں ان کا سب سے بڑا ادارہ موجود ہے جس کا نام جامعہ احمدیہ ہے۔ جامعہ احمدیہ کے اندر کوئی علمی تعلیم نہیں ہوتی۔ جامعہ احمدیہ کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے وہ وفات عیسیٰ پڑھائی جاتی ہے، اسی پہ تیاری کرائی جاتی ہے، اسی پہ مربی تیار کی جاتے ہیں اور اسی پہ دلائل سکھائے جاتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے اندر یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس کی کوئی مذہبی مانگ ہو، نہ کوئی ایسا موضوع ہے جس کی کوئی دنیاوی مانگ ہو۔ لیکن چونکہ میں نے پچھلی مجلس میں بات عرض کی تھی کہ ہر باطل طبقے نے لوگوں کے حلق کے اندر اپنے غلط نظریات کو اتارنے کے لیے دو چار نظریات، دو چار مسائل کو اپنا ماٹو بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کی بنا پہ جو ہے نا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آگے اپنے شر کو پھیلاتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو اور آپ کی حیات پر شبہات کو عنوان بنایا ہوا ہے اور وہ اکثر اس موضوع پر بات کرتے نظر آتے ہیں۔ کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر اس طرح کا شر پھیلایا جا رہا ہے۔ باقاعدہ چناب نگر سے ہر روز گاڑیاں آتی ہیں بھر کر عورتوں اور مردوں کی، جو کہ ہمارے فیصل آباد کے 8 بازاروں کے اندر مارکیٹوں میں وہ چکر لگاتے ہیں، مرد بھی عورتیں۔ ان کا مقصد اشیاء خریدنا نہیں ہوتا بلکہ گاڑیاں صبح کو ان کو لے کے آتی ہیں اور شام کو ان کو لے کے جاتی ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں سے دوستیاں لگاؤ، یاریاں لگاؤ، اور مرزائی عورتیں بھی جو ہیں دوسروں سے دوستیاں یاریاں لگاتی ہیں اور پھر دوستی یاری کے چکر کے اندر ان کو پھر پھنساؤ۔ اور شبہات اس مسئلے پر جس بندے کو مرزائی بنانا ہوتا ہے تو مسئلہ یہ عنوان زیر بحث آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اس لیے اس مسئلے کی اہمیت اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ اس مسئلے کو ہم اس مختصر مجلس میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سمجھ لیں گے تو مرزا قادیانی اور قادیانیوں کی بکھلاہٹ آپ حضرات کے سامنے بڑے واضح الفاظ میں آ جائے گی۔ میں کچھ تمہیدی باتیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت العظم رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کو اتارا ہے۔ آپ کے متعلق اس وقت نظریاتی 4 گروہ پائے جاتے ہیں جو مختلف نظریات کے حامل ہیں۔ نمبر ایک پہلا عقیدہ ہم یہود کا کہتے ہیں، یہودی ہیں، یہودی حضرات ہیں، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وہ سچے پیغمبر نہیں ہیں بلکہ نبی بھی نہیں مانتے، آپ کے نسب پر بھی شک کرتے ہیں، حضرت مریم پر تہمت لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے ہی آپ کے گھر کا گھراؤ کیا تھا
اور نعوذ باللہ جھوٹا پیغمبر سمجھ کر جو ہے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا کہ ہم آپ کو شہید کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی حکمت بارگاہ سے بچا لیا، اور حضرت جبریل آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے۔ لیکن وہ جو مخبر انہوں نے بھیجا تھا اندر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گھر میں موجود تھے، مخبر کو بھیجا یہودیوں نے جا کے دیکھو اندر حضرت عیسیٰ ہیں کہ نہیں، تو وہ مخبر بعد میں واپس نہیں آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، ہاں جی، معاملہ مشتبہ ہو گیا کہ وہ جو مخبر اندر گیا تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ کسی بنا دی گئی، یا ویسے اس شکل کے اعتبار سے عیسیٰ کے مشابہ تھا، شکل عیسیٰ کسی بنا دی گئی، تو یہ لوگ کافی انتظار میں رہے کہ جس بندے کو اندر بھیجا تھا وہ واپس نہیں آیا۔ پھر آخر کار اندر جا کر حلہ بول دیا، جو بندہ موجود تھا اس کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا اور کہا کہ انا قتلنا مسیح ابن مریم، دعویٰ۔ اب یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے مدعی نبوت تھے، اور نعوذ باللہ نسب میں تان کرتے ہیں کہ ہم نے اس لیے ان کو سولی چڑھا دیا۔ ہاں جی، اب یہودی بھی سولی چڑھانے کے قائل ہیں، دوسری طرف عیسائی ہیں وہ بھی سولی چڑھنے کے قائل ہیں، لیکن نظریے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس طرح کہ میں نے صبح تفصیل سے بات کی، عیسائی حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، یہ آسمان سے زمین پر آئے ہیں، اور کیوں آئے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے نعوذ باللہ گناہ ہو گیا تھا اور ممنوع درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا تھا، تو اس گناہ سے دھونے کے لیے، گناہ سے پاک ہونے کے لیے قربانی کی ضرورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں وہ گناہ آگے چلتا رہا، تو ضرورت تھی ایسے شخص کی جو کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو، آئے اور سولی چڑھ جائے اور اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔ تو وہ کہتے ہیں خدا یا خدا کا بیٹا انسانی روپ میں آیا اور آ کر سولی چڑھ گیا، اور اس سے جو ہے انسانیت کا گناہ دھل گیا، اس کو عقیدہ کفارہ کہتے ہیں۔ میں نے اس پہ تفصیل سے بات کی تھی، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، آدم علیہ السلام نبی تھے اور ان سے بھول ہوئی، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، انہوں نے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا، جب جان بوجھ کر ممنوع درخت کا پھل کھایا نہیں تو لہذا گناہ بھی نہیں ہوا۔ بھول کر معاملہ اور ہوتا ہے، کرنے کا انجام اور ہوتا ہے، جان بوجھ کر کرنے کا انجام اور ہوتا ہے۔ میں تفصیل سے اس پہ بات کر چکا ہوں تو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا۔ تو عیسائی حضرات بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا، یہودیوں نے سولی چڑھایا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہ و کفارہ بن گئے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم نے سولی چڑھایا ہے، جھوٹے مدعی نبوت کیا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اس نظریے کی تردید کر دی، فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، قتل بھی نہیں کیا یہودی نے عیسیٰ علیہ السلام کو، سولی بھی نہیں چڑھایا، معاملہ ان پر گڈمڈ ہو گیا۔ تو اس مسئلے پر تفصیل سے ہم دلائل پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، یہودی اور عیسائی آپس میں پنجابی سے کہتے ہیں اٹ کتے دا ویر ہے، عیسائیوں کا یہودیوں کا آپس میں دشمنی ہے۔ اس دشمنی ہونے کے باوجود ہمارے خلاف گٹھ جوڑا ان کا۔ آپ دیکھ لیں کہ جو بھی ہمارے مسلمانوں کے خلاف آج سازشیں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے ان کا گٹھ جوڑ جو ہے نا اقوام متحدہ کی صورت میں ہو یا IMF کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں، میں سیاسی بندہ نہیں ہے، تفصیلی بات بھی نہیں کرتا، بار کیا ہمارے خلاف گٹھ جوڑ ضرور ہے۔ اسرائیل وجود میں آیا ہے، پوری دنیا سے یہودی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہاں یہودی اسٹیٹ بن گئی ہے۔ اس یہودی اسٹیٹ کو بنانے والے اور اس کے پیچھے کار فرما عناصر جو ہیں وہ یہی امریکہ برطانیہ جو کہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ تو دیکھو آپس کے اندر ایٹ کتے کا ویر ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا اللہ آپ کا بھلا کرے ہمارے خلاف اکٹھے، ان کو پتہ ہے عیسائیوں کو کہ ہم مل کر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اکٹھے۔ تو یہودی دماغ بہت تیز ہے، سازشوں کے اندر شروع سے ہی ان کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے اور مل کر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ تو نظریے میں کتنا فرق ہے، وہ بھی کہتا ہے سولی عیسیٰ علیہ السلام چڑھے اور وہ بھی کہتا ہے چڑھے، لیکن نظریے میں فرق ہے۔ اب عجیب بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ کچھ دیر پہلے جو عیسائیوں کا پاپ ہے، جو مذہبی لیڈر سب سے بڑا جس کے ہاتھ میں سب کچھ حلال و حرام کے اختیار ہوتے ہیں، جو عیسائیوں کا مذہبی پاپ ہے، اس نے اعلان کر دیا کہ اور اعلان چھپا
کہ ہم نے یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا قتل معاف کر دیا. بات پہ غور کرنا ذرا. ہم نے یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا قتل معاف کر دیا. اب اس کا بیان کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پس منظر وہی ہے کہ آپس میں نفرتیں ہم ختم کریں, یہودی عیسائی ایک ہو جائیں اور مسلمانوں کے خلاف کام کریں. ہاں جی, میں کہتا ہوں اس کو پاپ بننے کا حق نہیں ہے جس نے یہ بات کی ہے, اس لیے کہ اس قتل کے پیچھے تو ساری کی ساری عیسائی عقیدوں کی بنیاد کھڑی ہے کہ میں نے سمجھایا خدا تین ہے, اس کے پیچھے بھی یہی سولی والا واقعہ, خود حضرت عیسیٰ خدا ہیں, بنیاد یہی سولی والا واقعہ, حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں, بنیاد یہی سولی والا واقعہ. تو اب اگر یہی تم نے معاف کر دیا ہے, وہ گناہ پھر وہیں کا وہی رہ گیا جس کی تم جو ہے وہ راگ اپناتے ہو اور کہتے ہو کہ انسان گناہ گار چلی آ رہی تھی. بات سمجھ میں آئی؟ تو تاریخ کے اندر اس طرح کے عجوبے بھی ہوتے ہیں. تو دو نظریات ہو گئے, دو گروہ ہو گئے. تیسرا نظریہ ہے مرزائیوں کا. مرزائی حضرات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا, لیکن ہوا یہ کہ یہودیوں نے آپ کو گرفتار بھی کیا, نعوذ باللہ, جو کچھ توہین کرنی تھی کی, حتیٰ کہ سولی پہ چڑھا دیا, حتیٰ کہ سولی پہ چڑھا دیا. اور سولی چڑھا دیا, مرزا قادیانی کیا کا عجوبہ سنیں, کہتا سولی پہ چڑھا دیا. یہودی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا کے گھر چلے گئے. اب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بعد میں رات کو اندھیرے میں جو ہے نا انہوں نے پھندا گلے سے اتارا, ہاں جی, اور نیچے اتر آئے. اب چھپتے چھپاتے ہوئے کشمیر میں آ گئے. کہاں آ گئے؟ چھپتے چھپاتے ہوئے کشمیر میں آ گئے, اور وہاں بہت عرصہ رہے. وہاں آ کر فوت ہوئے, اور اس نے دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر آج کشمیر میں موجود ہے نہیں. اگر ہوندی تو کوئی نہ کوئی دربار ضرور ہونا سی. کیا خیال ہے؟ ہاں جی, دربار بنانے والے جو حضرات ہیں وہ تو اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شخصیت جو ہے نا بڑی ملے. تو وہاں آپ دیکھیں نا, وہ بیچارہ جو غازی صاحب نے تھا اس کا دربار بنا دیا نا, تو دربار بنانے میں دیر نہیں لگاتے. مولانا شاہ صاحب کشمیر سے ہیں, اب ان کو پتہ ہوگا مرزا قادیانی قبر ہے کہ نہیں. ہاں جی, ہم نے تو ہمارے اکابر نے بڑی تحقیق اس وقت سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کہا کہ اس کی قبر کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی, تو ڈھونڈ رہے, آج تک کوئی قبر کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی دریافت نہیں ہو سکی. اگر ہوتی تو ہمارے ان حضرات کو ضرور مل جاتی جو کہ کہیں نہ کہیں قبر ملنے پر دربار بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں. جب ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کا دربار بن جاتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا دربار کیوں نہ بنتا؟ بات سمجھ آئیے؟ باہر کیا یہ بے موزے کا خیز مرزا قادیانی کا موقف ہے جس پہ سوائے ہنسنے کے بندہ اور کیا کہے. لیکن باہر کیا یہ اس نے نظریہ کیوں دیا؟ نظریہ اس لیے دیا کہ اپنے آپ کو پھر میں مسیح اور عیسیٰ ثابت کر سکوں. اب آپ مرزا قادیانی جو ہے وہ اور اس کے ماننے والوں کو اس کتابوں کو دیکھیں تو مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے حضرت مسیح موعود. کیا لکھا ہوتا ہے؟ حضرت مسیح موعود. مسیح پہلے مسیح کو سمجھ لیں, صبح سے لفظ آ رہا ہے, وضاحت نہیں کر سکا. مسیح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. آپ کو مسیح کیوں کہا گیا؟ نام تو آپ کا عیسیٰ ہے لیکن آپ کو مسیح کہا گیا. انجیل میں آپ کو یسوع کہا گیا. باہر کیا مسیح لقب ہے. مسیح اس کا ایک تو معنی ہے, یہ مسیح مسا سے ہے. مسا کا معنی ہوتا ہے کہ ہاتھ پھیرنا, جس طرح کہ ہم جو جب وضو کرتے ہیں سر کا مسا کرتے ہیں نا تو سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں. ہاں جی, تو یا کہیں زخم ہو گیا, پٹی لگائیے, کھولنے کا نقصان ہوگا تو اس پر ہم مسا کر لیتے ہیں. ہاں جی, موضوع پر مسا کرتے ہیں, ہاتھ پھیرنا, تو یہ مسا کے معنی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ یہ عطا فرمایا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیماروں پر, مریضوں پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس بیماری سے شفا عطا فرما دیتا تھا. کوڑ والے, مریض والے, ہاں جی, تو وہ اپنا عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ قرآن پاک میں فرمایا نا جی. ہاں جی, تو یہ آپ ہاتھ پھیرتے تو بندہ مریض ٹھیک ہو جاتا. تو مسیح مسا سے ہے, چونکہ آپ ہاتھ پھیرتے مریض ٹھیک ہو جاتا, اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا. دوسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی مسیح کہنے کی, مسیح سیاحت سے ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا گھر نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا گھر نہیں تھا, تو
وہ اکثر چل پھر کر دین کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا سیاح سے کہ ہر وقت چلتے پھرتے رہتے، کوئی ایک مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ اور دجال کو بھی مسیح کہا گیا، مسیح دجال حدیث پاک میں ہے نا جی، اس کو بھی اس لیے مسیح دجال کہا گیا کہ وہ بھی پوری دنیا کا چکر لگائے گا، چلے پھرے گا سیاحت سے۔ باقی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ 3 ہو گئے۔ چوتھا نظریہ مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اولوالعزم بڑے انبیاء علیہ السلام رسولوں میں سے ایک ہے۔ اللہ پاک کے برگزیدہ بندے تھے، نیک تھے، دین کی تبلیغ کی دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انجیل اتاری، اور جس طرح کے اور کئی انبیاء پر کتابیں اتاری۔ معروف 4 کتابوں میں انجیل ایک مستقل کتاب جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے۔ جتنی دیر مقدر تھا انہوں نے دین کی تبلیغ اپنی امت میں کی۔ اس کے بعد جب ان کی دین کی تبلیغ والی ڈیوٹی پوری ہو گئی، میری باتوں پہ غور کرنا، میرے لفظ جو ہے نا یہ بہت سارے مسائل کا حل ہیں۔ جب ان کی دین کی تبلیغ والی ڈیوٹی پوری ہو گئی، میں یہ بات کروں گا تو پھر جو ہے یہودیوں کے ساتھ سے بڑھ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا۔ چونکہ دین کی تبلیغ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے، لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ آ رہے تھے، یہ چیز یہودیوں کو برداشت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے آپ کو شہید کرنا چاہا اور آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اور ایک بندہ جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعوے دار تھا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام پر میرا ایمان ہے، لیکن وہ تھا منافق، تو اس نے مخبری کی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور بھی مخبریاں کرتا تھا آپ کی، کہ یہودیوں نے کہا تھا جب جس دن گھر ہو تو ہمیں بتانا، تو عیسیٰ علیہ السلام گھر میں تھے، اس نے مخبری کی کہ آج گھر میں ہیں پکڑ لو۔ چنانچہ وہ یہودیوں کو لے کے آ گیا، گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ میں نے پچھلا بات پہلے کی کہ انہوں نے کہا بھی جب اندر دیکھ کے آؤ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں واقعی ہیں تسلی کر لو۔ جب یہ گیا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ کسی بنا دی گئی، اور وہ اپنا اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا۔ حضرت جبریل امین آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ لے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمانوں پہ موجود ہیں اور قیامت کے لیے تشریف لائیں گے۔ قیامت کی نشانیاں کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں۔ جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانیاں اکثر ہم نے پڑھی ہیں، جس طرح کہ حدیث پاک میں ہے کہ اولاد والدین کی نافرمان ہوگی، قرب قیامت بے حیائی زیادہ ہوگی، سود خوری عام ہوگی۔ تو قیامت کی چھوٹی نشانیاں بھی حدیث پاک میں آئی ہیں، بڑی بھی آئی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ نشانی ہے، دجال کا آنا قیامت کی بڑی نشانی ہے، دابت الارض کا آنا قیامت کی بڑی نشانی ہے، اور اس کے علاوہ سورج کا جو ہے وہ مشرق کی وجہ مغرب سے نکلنا یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے، مسلمانوں کا فوت ہو جانا، ہاں جی، اور برے لوگوں کا باقی رہنا، ان پر قیامت کا واقع ہونا قیامت کی یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی بڑی نشانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت آسمان سے نازل فرمائیں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئیں گے۔ اور کیوں آئیں گے اس میں تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور دلائل انشاءاللہ اس پہ پیش کرتے ہیں بعد میں۔ آئیں گے اس وقت دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور اس سے پہلے حضرت مہدی علیہ الرضوان تشریف لا چکے ہوں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت امام مہدی کا آنا بھی ہے۔ فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام وہ ہوگا جو میرا ہے، جس کے اپنا والدہ کا نام وہ ہوگا جو کہ میری والدہ کا ہے بعض روایت میں، اور والد کا نام وہ ہوگا جو میرے والد کا ہے۔ فرمایا کہ وہ آئے اور دنیا کو جو ہے عدل و انصاف سے نہ بھر دے۔ فرمایا کہ وہ آئے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان تشریف لائیں گے، اور ان کے متعلق آیا کہ نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے اور وہی جوان ہوں گے،
صورتحال یہ ہوگی کہ اچانک مدینہ طیبہ کے اندر جو اس کا مدینہ کا حکمران ہوگا، گورنر ہوگا، وہ فوت ہو جائے گا اور لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوگا کہ اب ان کے بعد ہم کس کو بڑا بنائیں۔ تو حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے ذہن میں یہ بات آئے گی اور وہ اپنے تجربے کی اور علم کی روشنی میں یہ سمجھیں گے کہ بھئی لوگ مجھے نہ کہیں مدینہ کا حکمران بنا دیں، چونکہ تقوی طہارت کے اندر مشہور ہوں گے، اس لیے وہاں سے چھپ کر مدینہ سے نکل جائیں گے، مکہ مکرمہ کا راستہ لیں گے۔ جب وہاں سے نکل جائیں گے اور حالات وہ پیدا ہو جائیں گے تو اب اس وقت لوگ سمجھیں گے واہ یہ وہی محمد، یہ وہی ابن عبداللہ کے امام مہدی جن کی آنے خبر دی گئی ہے۔ مسلمان کی تلاش میں نکلیں گے اور وہ بیت اللہ میں پہنچ جائیں گے۔ بیت اللہ میں پہنچ جائیں گے تو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران حدیث پاک میں آتا ہے ملک شام کی کچھ ابدال غوث کتب ابدال کی تصوف کی اصطلاح ہے، نیک بندے، وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور اس حضرت امام مہدی علیہ الرضوان بھی طواف کر رہے ہوں گے۔ طواف کے دوران وہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کو پہچان لیں گے اور فرمایا حجر، کتنی واضح باتیں ہیں، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، حجر اسود رکن یمانی کے درمیان طواف کرتے ہوئے جب یہاں پہنچیں گے تو شام کے ابدال پہچان لیں گے، فرمائیں گے، پوچھیں گے آپ کا نام فلاں ہے؟ ہاں جی۔ والد کا نام فلاں ہے؟ جی۔ مدینہ سے آئے ہیں؟ فلاں۔ اچھا۔ اب وہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کو خلیفہ وقت تسلیم کرتے ہیں، تو وہ امام مہدی راضی نہیں ہوں گے اس پہ راضی، لیکن وہ کہیں گے نہیں آپ۔ اب حالات اس طرح کے ہوں گے کہ خبریں جنگل کی آگ کی طرف پھیل جائیں گی۔ تو اس وقت تو میڈیا نہیں تھا نا جی، آج خبر کو پھیلانا کوئی مشکل ہے؟ مجھے بتائیں۔ ہاں جی، تو مکہ مکرمہ میں اتنا بڑا واقعہ پیش آئے گا مدینہ طیبہ کے اندر، تو اب اس سے ہوگا مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی اور جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کے غم و غصے کی انتہا نہیں رہے گی اور یہ مقابلے کے لیے اور جنگوں کے لیے تیار ہو جائیں گے، مسلمان ہر امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ فرماتی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک لشکر چلے گا امام مہدی کو ڈھونڈنے کے لیے، آپ کے تعاقب کے لیے اور قتل کے ارادے کے لیے۔ فرمایا مقام بیدا پہ پہنچے گا تو اس وقت اللہ پاک اس کو زمین میں دلسا دیں گے۔ یعنی امام مہدی علیہ الرضوان کا دشمن لشکر پہلا جو امام مہدی کے پیچھے آئے گا مقام بیدا، یہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک جگہ ہے، تو اس جگہ کا تاج نے فرمایا وہاں زمین پہ زمین کے اندر وہ لشکر دھنس جائے گا۔ اب جب زمین میں دھنسے گا تو جس طرح ترقی آج میڈیا کر رہا ہے، پتہ نہیں مستقبل میں کیا ترقی ہوگی اس سے بڑھ کر، تو خبر تو ہر بندے کے پاس پہنچ رہی ہوگی کہ یہ حالات ہیں، تو لہذا مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے ہر امام مہدی علیہ الرضوان کی قیادت کے اندر، جب پھر کفار آپس میں گٹھ جوڑ کر لیں گے، پھر جنگیں ہوں گی۔ احادیث کے اندر کئی جنگوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو ہر امام مہدی علیہ الرضوان جو ہے ان کی قیادت میں مسلمان جنگیں کریں گے کفار سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائیں گے۔ تو اسی دوران ایک مرتبہ جھوٹی افواہ پھیلے گی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دجال آ گیا لیکن آیا نہیں ہوگا۔ تو پھر کچھ عرصہ گزرے گا، ہر امام مہدی علیہ الرضوان فتوحات کرتے، علاقوں کو فتح کرتے ملک شام پہنچیں گے۔ ملک شام میں ہر امام مہدی علیہ الرضوان موجود ہوں گے اور ملک شام میں دمشق شہر ہے، فرمایا دمشق شہر کی جو جامع مسجد ہے، جامع مسجد دمشق آج بھی موجود ہے، تو فرمایا جامع مسجد دمشق کے اندر ہر امام مہدی علیہ الرضوان فجر کی نماز ادا فرمائیں گے۔ تو اب فجر کی نماز کا وقت ہوگا تو اس وقت آسمان سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، اور ہر امام مہدی جب ملک شام پہنچیں گے اس وقت اس سے پہلے جو ہے نا یہ انہی دنوں خبر مشہور ہو جائے گی کہ دجال بھی آ گیا، اور واقعی دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا اور پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ تو اور امام مہدی علیہ الرضوان اس وقت مسجد میں موجود ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر دنیا میں بھیجیں گے، اور فرمایا کہ مسلمان اس وقت بہت خوش ہو جائیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کے فرمایا کیف انتم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ اب سمجھاتا ہوں کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نظر ہوں گے فرمایا تم ان کو پہچان لینا۔ اب عیسیٰ کی نشانی بتائی ہیں، میں خام کا یار للو پنجم تھوڑی عیسیٰ کہنا،
ہاں جی، فرمایا پہچان لینا جو سبز رنگ کے جو ہے نا وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، گنگریالے بال ہوں گے، سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، فرمایا 2 فرشتوں کے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے. اب جو ہے مسجد کی چھت پہ توجہ کرنا، مسجد کی چھت پہ آ جائیں گے. آسمان سے کہاں آ جائیں گے؟ چھت پہ. اب مسلمان سیڑھی لگا کر ان کو اتاریں گے. جڑا بندہ عمر سعید اعتراض کرتے نا، کہتے آسمان تو چھت آ گیا، ہن چھت تو تھلے کیوں نہیں آ رہا؟ اب سیڑھی کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ وہ کیوں ہے؟ وہ اعزازن ہے. اچانک آئیں گے تو کام خراب ہے نا جی. پروٹوکول بھی تو دینا ہے نا. پیغمبر ہے، نبی ہیں، رسول ہیں، یہ پروٹوکول کے لیے ہوگا، یہ متوجہ کرنے کے لیے ہوگا. کئی بیچارے ساڈر کے سست کے مسیطے بیٹھے ہونے ہیں، ہاں جی، انہوں نے پتہ لگ جائے حضرت عیسیٰ آ کے چلو بھی سارے استقبال واسطے نکلو بھائی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ہاں جی، مسلمان استقبال کریں گے. اقامت کہی جا چکی ہوگی نماز کی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اپنا ہر امام مہدی علیہ رضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ حضرت آپ نماز پڑھائیں. آپ فرمائیں گے نہیں، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے. وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ کہ اب امام مہدی نماز پڑھائیں گے، سیدنا عیسیٰ پیچھے پڑھیں گے. یہ پہلی نماز ہے. بعد والی نمازیں جو جہاں یہ حضرات اکٹھے ہوں گے تو پھر حضرت عیسیٰ پڑھائیں گے. اب پہلی نماز کیوں ہر امام مہدی نے پڑھانی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے شریعت منوانے کے لیے نہیں آئے بلکہ شریعت اسلام پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اب نماز پڑھی جا چکی ہوگی، نماز پڑھی جا چکی ہوگی تو آپ کو اطلاع دی جائے گی دجال چکر لگاتا ہوا مسجد کے باہر آ گیا ہے. تو آپ فرمائیں گے دروازہ کھول دو. مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا تو اب اپنا دجال کے ساتھ یہودیوں کی جماعت ہوگی، لشکر ہوگا، فوج ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ تورات کے اندر مسیح کے آنے کی خبر تو ہے. اب حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نعوذ باللہ جھوٹا پیغمبر کہہ کے رد کر دیا. جب یہ دجال آئے گا تو اس کو وہ مسیح سمجھیں گے جس کی خبر تورات میں ہے، اس لیے اس کا ساتھ دیں گے. جب دجال جامع مسجد دمشق کے باہر آئے گا تو یہودیوں کی فوج ساتھ ہوگی. حدیث پاک میں جب گیٹ کھولا جائے گا تو اس وقت دجال سے آمنا سامنا ہوگا. وہ مسیح دجال ہے، ہاں جی، ادھر جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہیں. جب آمنا سامنا ہوگا حق اور باطل کا تو باطل کا کیا ہوگا؟ ہاں جی، زاہق الباطل والی صورت ہوگی. اب حدیث پاک میں آتا ہے دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے. ہاں جی، باطل حق کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہودیوں نے دجال کو تورات کا مسیح سمجھ کر اس کا ساتھ دیا ہوگا، حالانکہ تورات کے مسیح کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو سچا اس جھوٹے کی گردن اڑائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے دجال جب حضرت مسیح کو دیکھے گا تو آگے بھاگ کھڑا ہوگا. باطل پائدہ ہی ہوتا، ہاں جی، آگے بھاگ کھڑا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھا کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جب مقام لد پر یہ پہنچے گا، لد جگہ کا نام ہے، جب یہ لد پر پہنچے گا عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے. لد کیا ہے؟ آج لد وہ جگہ ہے جہاں اسرائیل کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے، فوجی اڈا ہے. حالات تو پیدا ہو گئے نا، حالات پیدا ہو گئے ہیں. ہاں جی، تو فرمایا مقام لد پہ قتل کریں گے. اور جب دجال کو قتل کیا جائے گا، چونکہ دجال کے متعلق بہت ساری باتیں پہلے پھیل چکی ہوں گی اور بہت زیادہ شعبدہ بازیاں دکھائے گا، خدائی کا دعویٰ تک کرے گا خبیث. آپ نے فرمایا نا دجال آئے گا تو پہچان لینا اس کو، وہ جھوٹا ہے، خدائی کا دعویٰ کرے گا. فرمایا میں تمہیں اس کے ایک جھوٹا ہونے کی ایک واضح نشانی بتا دیتا ہوں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفیق ذات ہیں. دیکھیں امت کیسی گمراہ ہے اس مسئلے میں بھی، حالانکہ اتنی تفصیل ہے، شاید ہی کوئی مسئلہ اتنی تفصیل سے جو ہے نا حضور نے بیان کیا ہو. 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں اس مسئلے پر. ہاں جی، آپ نے فرمایا کہ دجال فرمایا کہ میں تمہیں اس کے جھوٹا ہونے کی نشانی بتاتا ہوں کہ وہ خدا نہیں ہے. فرمایا دیکھو وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا. کیا ہوگا؟ ایک آنکھ سے کانا ہوگا. فرمایا تمہارا رب کانا نہیں، تمہارا رب کانا نہیں. ایک آنکھ ہوتی نا بس، ٹھیک ہے، یہ پنجابی کے اندر ڈم ہوگی، یعنی وہ صحیح طرح کھولتی نہیں ہوگی. ہاں جی، تے پہنگا تو ٹیڈا ویکھے.
آنکھ تو اس کی ہوتی ہے، یعنی وہ گویا کہ نہ ہونے کے برابر براہ نہ ہو۔ تو فرمایا کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو باغ کھڑا ہوگا، جب قتل کیا جائے گا تو لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، بہت زیادہ شبہ بازی دکھائی ہوں گی اس نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈیل ملی ہوگی، استدراج ہوگا۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اپنے نیزے پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے، دیکھو قتل ہو گیا۔ اس سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، کیا ہوگی؟ جنگ۔ ان حالات میں بھی جنگیں ہوں گی، جنگیں تو ہوں گی نا۔ اب یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے یہودی جو ہے نا، جب ان سے جنگ ہوگی تو یہ بھاگیں گے، اور کوئی یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا، کوئی درخت کے پیچھے چھپے گا، کوئی کسی اور چیز کے پیچھے چھپے گا۔ تو اس وقت یہودی جس چیز کے پیچھے چھپے گا نا وہ چیز بول لے گی، اور مسلمان فوجی کا نام لے کے کہے گی آئی مسلمان مجاہد کا، اوے فلانے اس کو پکڑو، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، ہاں جی، نکال کے مارے جائیں گے، نکال کے مارے جائیں گے۔ تو آپ یہ سہیں گے ہاں جی یہ اتنا عجائبات، اصل میں وہ دور ہو گئی عجائبات کا۔ عجائبات کے دور میں چیز عجیب معلوم نہیں ہوگی۔ یا میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اصل میں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے، جس طرح میں نے دوپہر ایک مسئلہ سمجھایا نا تو اس میں ٹائم لگا ہے، اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کوئی وقت چاہیے، تو اس لیے موٹی موٹی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو عجائبات کا دور ہوگا، اس عجائبات کے دور کے اندر یہ چیز عجیب معلوم نہیں ہوگی۔ دیکھو نا آج دور عجائبات کا نہیں ہے، یہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا کے اندر بیان جو مرضی سن لیں، عجائبات کا دور نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ کو اتنی ترقی ہو گئی ہے، اس سے جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں آج، یہ پرانے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی۔ یہ پنکھا کسی پرانے بادشاہ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، ایسی تو بات کا مسئلہ ہے نا۔ تو جو آج عجائبات کا دور ہے، جو چیزیں ہم آج دیکھ رہے ہیں تو پچھلے لوگوں نے کبھی خواب میں سوچی بھی نہ ہوں گی، تو آگے سے آگے ترقیاں ہوں گی نا۔ دیکھو آج نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، آپ نے موبائل کے اندر جو ہے نا آئے روز وہ اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، جو سافٹ ویئر نیا آ گیا، فلانا ہو گیا، تو عجیب سے عجیب سہولیات آ رہی ہیں، لیکن ہمیں عجیب لگتی کیوں نہیں ہے؟ عجیب معاملات ہو رہے ہیں لیکن عجیب لگتے نہیں، کیوں؟ دور یہ عجائبات کا ہے۔ اس وقت دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، دعوت الارض کا نکلنا، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں یہ عجیب ہوں گے اور عجیب لگیں گے نہیں، اس لیے کہ دور یہ عجائبات کا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اب یہود قتل ہو جائیں گے اور مار دیے جائیں گے، اس وقت عیسائی ہیں ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ عیسیٰ نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، ہاں جی، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور وہ اسلام کے سچا ہونے کا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا اعلان کریں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام حج کریں گے، حج پہ جائیں گے تو فرمایا کہ حج کرنے کے بعد میرے روزے پہ آئیں گے اور سلام پیش کریں گے، میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ سلام پیش کریں گے، میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ ایک نبی سلام کرے گا اور دوسرا، ہاں جی، ایک نبی سلام کرے گا اور دوسرا سلام کا جواب دے گا۔ تو بھائی اس مسئلے کی ہمیں تو اپنی جگہ ہے نا جی، حیات انبیاء کا نظریہ۔ تو خیر، پر میں عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے گئے تو اس سے پہلے انہوں نے شادی نہیں کی، جبکہ شادی انبیاء کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شادی بھی کریں گے اور ان کے بچوں کے نام بھی بتائے گئے ہیں۔ آپ مسئلے کی تفصیل تو دیکھیں، فرمایا شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، ایک بیٹے کا نام محمد ہوگا، ایک بیٹے کا نام جو ہے وہ موسیٰ ہوگا، ایک بیٹے کا نام محمد، ایک بیٹے کا نام موسیٰ۔ اب ایک بیٹے کا نام محمد کیوں، دوسرے کا نام موسیٰ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ بھائی دیکھو حضرت موسیٰ مجھ سے پہلے ہیں، حضرت محمد میرے بعد ہیں، حضرت موسیٰ بھی سچے نبی ہیں، حضرت محمد بھی سچے نبی ہیں۔ اور سمجھ آ رہی؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، ہاں جی، فوت ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، آخر دنیا میں جو ہے اس نے جانا تو ہے، فوت ہوں گے۔ فرمایا کہ میرے ساتھ، ہاں جی، میرے روزے میں دفن ہوں گے۔ آج بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو میں سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں، ہاں جی، اور دوسری طرف جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جگہ باقی ہے۔
موٹی موٹی وضاحت میں نے، یہ اسلام کا نظریہ ہے، میں نے بڑی شارٹ بات کی ہے تاکہ میں آپ کو آگے مسئلہ بھی سمجھا سکوں۔ اپنے نظریے کا جب تک علم نہ ہوگا آپ باطل کے کنڈے کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یاجوج ماجوج بھی انسان ہیں، لیکن انسانوں کی ہر جس طرح کے علاقے کے رہنے والوں کی بعض خاصیات ہوتی ہیں، وہ بھی ان کی بھی خاص جو ہے نا وہ کچھ اپنا علامتیں یا خصوصیات ہیں ان کے چند۔ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ شرارتی بہت ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر جو ہے نا وہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ذکر ہے نا، ہم سب نے پڑھا ہوا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین کے دور کے بندے ہیں وہ، حضرت ذوالقرنین کے دور میں بھی شر پھیلاتے تھے۔ تو اس لیے حضرت ذوالقرنین جب فتوحات کرتے ہوئے اس علاقے میں پہنچے جہاں یاجوج ماجوج تھے، ارد گرد کے لوگوں سے بڑے تنگ تھے۔ ان یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض، شکایت کی لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہ حضرت جی یہ جو یاجوج ماجوج ہے نا یہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، ان کا علاج کرو۔ حضرت ذوالقرنین نے جو ہے نا ایک آہنی دیوار بنا دی، فرمایا کہ ٹھیک ہے، دیوار بنائی تانبے کی لوہے کی پگھلا کر، جو بہت مضبوط دیوار بنا دی۔ ہاں جی، لوگوں نے ساتھ معاونت کی، اب وہ اس دیوار کے ارد گرد ہے۔ یہ قرآن نے بات کی ہے نا، یہ اسلام نے بات کی ہے نا، کتنی دریافتیں ہو گئی ہیں، یاجوج ماجوج کو ڈھونڈ کے دکھاؤ کہاں ہے۔ اسلام مخالف جو باتیں کرتے ہیں نا، اسلام بڑی آگے کی بات کرتا ہے اور منبع وہی ہے، اور وہی کی پروان وہاں تک ہوتی ہے جہاں عقل کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اتنی تحقیقات، تم چاند پہ پہنچ جاؤ، تم ریت پہ پہنچ جاؤ، لیکن جس دن یاجوج ماجوج نے نکلنا ہے اسی دن نکلیں گے، اس سے پہلے کوئی بندہ ان پہ مطلع نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، آج وہاں بند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ یاجوج ماجوج یہ ہر روز آتے ہیں اور اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہے تعداد میں وہ چاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، چاٹ کے اس کو جو ہے کسا دئیے، چاٹ کے کسا دئیے۔ ہاں جی، تو چاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ساری رات لگے رہتے ہیں، سارا دن لگے رہتے ہیں۔ رات کو جب تھک جاتے کہتے ہیں چلو یار باقی کام کل کو کریں گے۔ جب آتے تو پھر وہ دیوار اتنی موٹی ہو چکی ہوتی جتنی پہلے تھی۔ کہتے ہیں یہ ہمیشہ ایسا ہی ہو رہا ہے اور وہ ایسا ہی کر رہے ہیں، جب تک ان کا نکلنا مقدر نہیں ہوگا اس وقت تک ایسے کرتے رہیں گے۔ جس دن ان کا نکلنا مقدر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرمایا کہ اس وقت ایسا ہوگا کہ آخر کار وہ دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے، ہر اونچی جگہ سے پھسل رہے ہوں گے، اور فرمایا سمندر کے پانی میں سے گزریں گے تو سمندر کا پانی پی جائیں گے۔ کیا مخلوق ہے! ہاں جی، بہت۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اس وقت مسلمانوں کی کمان کر رہے ہوں گے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے کہ انہوں نے شر بہت پھیلایا، مسلمان شکایت کریں گے کہ اللہ پاک سے دعا فرمائے، اللہ پاک ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دعا فرمائیں گے اور ان کے ایک پھوڑا نکل آئے گا۔ اب آج کے دور میں اس کو کینسر کہہ لو یا آج کے دور میں اس کو طاعون، جو بھی اس کو کہنا ہے کہہ لو، باہر کا پھوڑا نکل آئے گا اور سارے کے سارے مر جائیں گے، سب مریں گے۔ اب وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے تو لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی، تو تھوڑی دیر بعد تعفن پھیل جائے گا۔ جس طرح کہ بھائی کوئی بندہ مرا ہو اس کو نہ دفناؤ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تعفن ہی پھیلتا ہے نا، تعفن پھیلتا ہے، تعفن پھیل جائے گا تو مسلمان پھر پریشان ہوں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اس مصیبت سے زندہ تھے تب ہم پریشان تھے، اب مر گئے بہت پریشان ہیں، اس سے میں نجات دے۔ اللہ پاک تیز بارش بھیجیں گے۔ اب حدیث پاک میں سارے تفسیرات موجود ہیں، اللہ پاک تیز بارش بھیجیں گے، تیز بارش جو ہے ان سب کو بہا کر سمندر میں لے جائے گی اور وہاں ڈال دے گی۔ باہر کیا؟ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہیں۔ ایک بہت بڑی جنگ کی خبر ملتی ہے جو حضرت مہدی علیہ الرضوان عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لڑی جائے گی۔ اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ حدیث پاک میں اس کو ملحمہ کبریٰ فرمایا گیا ہے۔ میری کتاب ہے گوہر شاہیت اور قادیانیت اسلام کی وزارت میں نے اس مسئلے کو وہاں تفصیل سے بیان کیا ہے، اور امام مہدی علیہ الرضوان کے دور میں ہونے والی جنگوں کا تفصیل تذکرہ کیا ہے۔ اس کو ملحمہ کبریٰ فرمایا گیا۔ ملحمہ کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو۔ اب ملحمہ کبریٰ کیوں فرمایا گیا؟ اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ اتنے لوگ مریں گے، اتنی قتل و غارت ہوگی کہ ہر جگہ پر جو ہے گوشت ہی گوشت جو ہے ٹکڑے نظر آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک پرندہ وہ اڑے گا
اور چاہے گا کہ میں کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جاؤں جہاں کسی بندے کی لاش نہ ہو، تو بیچارہ اٹھتا رہے گا اٹھتا رہے گا اٹھتا رہے گا، اس کو کوئی خالی جگہ لاش سے نہیں ملے گی، حتیٰ کہ بیچارہ اٹھتا اٹھتا ڈھال ہو کے کسی لاش کے اوپر ہی گر جائے گا۔ اتنی بڑی جنگ ہوگی، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایٹمی جنگ ہوگی، اتنی بڑی جنگ، اور گوشت کے چیتڑے جو اڑنے ہیں تو یہ ایٹمی جنگ کی طرف بظاہر اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ تو ایٹم تو ہے نا، آج ہر بندہ دوسرے پر چلانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تو یہ عالمی جنگ یہ ایٹمی بظاہر ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہوگی، اور اس پہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ بار کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ پاک نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود بھی اسلام پر عمل کریں گے، دوسروں کو بھی اسلام پر عمل کروائیں گے۔ یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، بس اوقات ہمارے علماء اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے۔ بات کو سمجھ لیں، نبی ہی ہوں گے، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہوں گے۔ کوئی نبی اپنی نبوت سے معزول نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نبوت عطا فرماتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نبی ہے، لہذا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ نبی ہی ہوں گے۔ ہاں، نبی ہونے کے ساتھ ان کو یہ اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہیں، بلکہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں۔ تمام انبیاء میں عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے فوت ہونے سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اور معراج کی رات جب تمام انبیاء علیہ السلام اکٹھے ہوئے مسجد اقصیٰ میں، تو تمام انبیاء تشریف لائے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لائے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، اور اس ملاقات کی وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شرف صحابیت ملا ہے۔ اب بات سمجھ آئی؟ اس لیے آپ نبی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو لوگ عیسیٰ کو دیکھیں گے کیا وہ تابعی ہوں گے؟ جو ان کے شاگردوں کے تابعی ہوں گے؟ ظاہر بات ہے، ظاہر بات ہے کہ جو ان سے مستفید ہوں گے تابعی تو ہوں گے نا۔ تو باہر کا یہ نظریہ ہے۔ مرزا قادیانی اس کے پیٹ میں جو مرل اٹھتا ہے نا، وہ کیوں اٹھتا ہے؟ اب اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کہتا ہے، اس نے عجوبہ چھوڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی بھی دی گئی، نعوذ باللہ سب کچھ کیا گیا، بعد میں جو ہے نا وہ نیچے اتر آئے اور کشمیر میں آگے چھپتے چھپاتے یہاں فوت ہوئے۔ تو تاریخی اعتبار سے بھی یہ بات غلط ہے، عقلی اعتبار سے بھی یہ بات غلط ہے، نقلی اعتبار سے بھی یہ بات غلط ہے، قرآن کریم کی واضح آیات کے خلاف ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان واضح تصریحات کے خلاف ہے۔ اس مسئلہ پر 200 سے زیادہ احادیث موجود ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس مسئلے پر کتاب لکھی ہے اور احادیث کو جمع کیا ہے، جس کا نام ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت استاد المکرم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرکزہ نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہے، اور اردو ترجمے کے ساتھ یہ کتاب مل جاتی ہے، اس کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس میں تمام احادیث موجود ہیں اور تفصیلی میں نے ان کو خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، یہ مشکل جو موضوع ہوتے ہیں نا، ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھا جاتا ہے تاکہ جو ہے نا یہ ذہن میں آ جائے۔ اب سمجھے، مرزا قادیانی نے کہا حضرت مسیح کو سولی دی گئی، اور سولی جب کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ماں قتلوہ وما صلبوہ۔ جب وما صلبوہ فرما دیا تو مرزا قادیانی کہہ رہے سولی دی گئی، اور وہ سولی کو جو ہے نا پندے کو رات کو جو ہے نا اتار کر نیچے آگے اور چھپتے چھپاتے گئے، بالکل قرآن کے خلاف بات ہے سیدھی۔ وما صلبوہ کے الفاظ صراحتاً فرماتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے اور اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں۔ اس وقت جو مذہبی لوگ پائے جاتے ہیں نا، ان میں آپس میں کیا فرق ہے؟ جو جھوٹے ہیں تو عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں اور مرزائی بھی ہیں، کیا فرق ہے؟ بھائی دیکھو، عیسائی یہودی بھی جھوٹے ہیں، مرزائی بھی جھوٹے ہیں، لیکن ان میں پھر بھی فرق ہے۔ وہ کیا؟ عیسائی جھوٹے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدا سچے ہیں،
یہودی جھوٹے ہیں، ان کے متحد موسیٰ سچے ہیں، ادھر جو ہے مرزائی بھی جھوٹے ہیں، مقتدا بھی جھوٹا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ٹبر ہی سارا ٹبر ہی جو ہے نا وہ ایک کھاتے میں ہے۔ اب دیکھو یہودیوں کو 4 پروپیگنڈے تھے، میں نا گاڑی کو آگے لے کے چاہ رہا ہوں، یہودیوں کو 4 پروپیگنڈے تھے، 4 پروپیگنڈے، 4 سازشیں تھیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، کہ 4 ان کے ارادے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کام کریں۔ نمبر 1 آپ کو گرفتار کریں، نمبر 2 آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، نمبر 3 آپ کو سولی چڑھائیں، نمبر 4 آپ کے دین کو آپ کے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے ختم کر دیں۔ یہ 4 سازشیں تھیں یہودیوں کی۔ اللہ پاک نے اس کے مقابلے میں اپنے نبی سے 4 وعدے کیے، 4 پروپیگنڈے تھے، اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے کیے۔ فرمایا اس قال اللہ، اللہ پاک قرآن پاک میں ذکر فرمایا اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اب سمجھیں ان کی سازش تھی، پہلا آپ کو گرفتار کریں، فرمایا انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں آپ کو اپنی آغوش میں لے لوں گا۔ توفی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توفی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جسم اور روح لے لینا اور پورے کا پورا اپنی گرفت میں لے لینا۔ فرمایا کہ انی متوفیکا، میں تجھ کو اپنی آغوش میں لے لوں گا، اپنی حفاظت میں لے لوں گا، یہ لوگ آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ ورافعک الی، اور یہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں گرفتار کرنے کے بعد جو ہے آپ کو شہید کریں، ورافعک الیہ میں اپنے آپ کو اوپر اٹھا لوں گا۔ اور پھر ان کا ارادہ تھا کہ طرح طرح کی تکلیفیں دیں، فرمایا ومطہرک من الذین کفروا، ان کافروں سے آپ کو جو ہے میں ویسے ہی پاک باز رکھوں گا، ہاں جی یہ لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان کا نظریہ تھا، ان کی سوچ تھی، پروپیگنڈا تھا کہ آپ کے ماننے والوں کو ختم کر دیں۔ فرمایا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن تک آپ کے جو ماننے والے ہیں ان کو ان کافروں یہودیوں پر غالب رکھوں گا۔ یہ 4 وعدے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے ان کے 4 پروپیگنڈے کے جواب میں۔ اب مرزا قادیانی، اب سمجھیں مرزا قادیانی کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، نعوذ باللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں۔ اب مرزا قادیانی کہتا ہے طرح طرح کی سزائیں دی گئی، اب جس طرح کہ انجیل میں لکھا ہے نعوذ باللہ، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا گیا، منہ پر تھوکا گیا، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اور لوگوں نے ہنسی مذاق ٹھٹھا کیا، ہاں جی اے یہودیوں کے بادشاہ ہمیں فلاں کر اور فلاں کر، اس طرح کی باتیں انجیل میں ملتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں سب جھوٹ ہے، نہ گرفتار کیا گیا اور نہ ہی جو ہے تکلیفیں دی گئی۔ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ تکلیفیں نہیں دی، اور پھر قتل بھی نہیں کیا گیا۔ فرمایا ورافعک الیہ میں اپنے آپ اٹھا لوں گا، قتل نہیں کیا گیا۔ اور ان کا پروپیگنڈا تھا کہ آپ کے ماننے والوں کا آپ کے دین کو ختم کر دیں۔ فرمایا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت تک ان کافروں پر آپ کے ماننے والوں کو غالب رکھوں گا۔ یہ 4تھا وعدہ بھی پورا ہوا اور آپ کے ماننے والے واقعی یہودیوں پر غالب ہیں۔ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہاں جی عیسیٰ علیہ السلام کے نظریات کے علمبردار ہیں۔ اور میں نے رات عرض کیا تھا کہ تمام انبیاء کی بنیادی دعوت ایک ہے، تمام انبیاء نظریاتی طور پر جو ہے انہی نظریات کی دعوت دیتے ہیں جو ایک نے دی، باقی بھی اسی کے دیتے ہیں۔ تو لہذا مسلمان ہوں یا آج عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا ہوں، آج بھی یہودیوں پر غالب ہیں۔ یہ 4 وعدے پورے ہوئے۔ اگر مرزا قادیانی کی بات کو مان لیا جائے تو پھر تو جو گرفتار بھی کر لیا، تکلیفیں بھی دے لی، سولی بھی چڑھا لیا، پھر تو 3 وعدے جھوٹے ثابت ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن پر اعتراض ہوتا ہے تو یہ 4 وعدے سچے ثابت ہوئے، اور سچے ثابت تبھی ہوں گے جب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نظریہ قائم کیا جائے کہ اللہ پاک نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، نہ گرفتار کر سکے، نہ ان کو تکلیفیں دے سکے، نہ قتل کر سکے۔ تو یہ سارے کے سارے وعدے اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام سے پورے کیے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی اچھا، قرآن کریم کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر دلائل جو ہیں عام طور پر مرزائی قرآن کے نام سے گمراہ کرتے ہیں کہ جو ہے نا ہم قرآن کریم کی روشنی میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرتے ہیں، حالانکہ یہ خالص جھوٹ ہے۔ اس کا عیسیٰ علیہ السلام مرزائی موقف کا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ دور کا واسطہ نہیں ہے۔
قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر بہت سے دلائل ہیں، جس طرح کہ یہ آیت میں نے ذکر کی ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، اللہ پاک نے اوپر اٹھانے کی بات کی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلی دلیل۔ نمبر 2، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر 157 ہے اور 58، فرمایا کہ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، یقینی بات ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اللہ پاک نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ اب قرآن پاک میں صراحتاً 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہے۔ اب مرزئی جو ہے اس کے اندر شوشہ چھوڑتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہاں رفع سے مراد رفع درجات ہے، توجہ کرنا، رفع سے مراد رفع درجات ہے، یہ جسمانی رفع نہیں ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے درجات بلند کر دیے۔ ہم کہتے ہیں نبی جتنے بھی ہیں سب کے درجات بلند ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ اور یہاں تو موقع بھی نہیں رفع درجات کا، یہاں تو بہت قتل کی ہے، وما قتلہ یقینا، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ قتل سے بچایا ہے۔ اب قتل سے بچانے کی صورت کیا تھی؟ اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، یہ رفع درجات کی بات ہی نہیں ہے۔ اور سمجھ آئی؟ اچھا، پہلے دوسری دلیل ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے قرآن کریم میں۔ نمبر 3، اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 59، اللہ پاک فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ پاک کے ہاں حضرت آدم کی سی ہے۔ حضرت آدم کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ایک وقت تک آسمانوں پہ رہے پھر زمین پر تشریف لائے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک وقت تک آسمانوں پہ ہیں پھر زمین پر تشریف لائیں گے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ 3 دلیلیں ہوگی۔ نمبر 4، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ، فرمایا کہ دیکھو جو اہل کتاب ہیں، یہ عیسائی مراد ہے اہل کتاب، فرمایا کہ جو عیسائی ہیں اہل کتاب، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے کیا جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے۔ اب اگر کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو عیسائی مسلمان ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا۔ اس طرح میں نے آپ کو سمجھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے تو اس وقت عیسائیوں کو غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہے، عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، وہ مسلمان ہو جائیں گے، ایمان قبول کر لیں گے۔ تو یہ اسی کی پیش گوئی ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے اہل کتاب عیسائی ایمان لے آئیں گے۔ اب اگر یہ نظریہ رکھو، وہ نظریہ کا جو عیسائیوں کا مرزائیوں کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو عیسائی تو مسلمان نہیں ہوئے، پھر قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب کیا؟ اس سے صاف واضح معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے، جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے اس سے پہلے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ ایسا الو کا کان تھا نا، کیا پاؤں، یہ علم تھا نہیں، پنگے سب سے لیتا تھا انگریز کا ایجنٹ، خود کہتا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں اپنی کتابوں میں، اور خود کہتا ہے میں نے انگریز کی حمایت میں اتنی کتابیں لکھی ہیں 50 الماریاں بھر سکتی ہیں بطور فخر کے۔ کتابیں اس کی اتنی ہیں نہیں کہ 50 الماریاں بھریں، یہ چھوٹی چھوٹی الماریاں یہ بھی نہیں بھر سکتی۔ اس کی جتنی بکواسات ہے روحانی خزان کے نام سے چھپی ہوئی ہے، میرے پاس پڑی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک الماری میں ساری چھوٹی سی پڑی ہے۔ ہاں جی، تو کہتے ہیں میں نے انگریز کی حمایت میں کتابیں لکھی 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں، ہاں جی، یہ وہ مسیح نہیں بلکہ انگریز کا ایجنٹ تھا۔ انگریز کو پتہ ہے میں خود عیسیٰ کی ماننے والا نہیں ہوں، تو اگر اس طرح کا بندہ کھڑا بھی ہوگا اس کی حمایت بھی کروں تو کیا مسئلہ ہے؟ آج کی عیسائیت جو ہے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا حیا کرنے والی تو نہیں ہے نا جی، کھڑا کر دیا اس کو۔ یہ آج بھی ان کا مرکز ناروے میں ہے، جب مرزا تار پر کیس بنے تو بھاگا یہاں سے ناروے پہ اڈا بنا لیا، اب وہیں بیٹھے جو ہے نا وہ ٹی وی پر جو ہے نا ڈش پر جو ہے نا وہ بیانات کرتے ہیں، تو اڈا وہیں آج ہے، پہنچی وہیں پہ جہاں کا خمیر تھا، تو آج ان کا مرکز وہ ہے۔ اگر یہ کوئی اسلام کے نمبردار ہوتے پھر تو ان کا مرکز مکہ اور مدینہ ہوتے، چونکہ اسلام کے نمبردار تھے نہیں بلکہ انگریز کے ایجنٹ تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ انگریز کے ایجنٹ تھے، اسی وجہ سے آج انہی کے ہاں پناہ لیے بیٹھے ہیں اور وہی جو ہیں بیٹھے شرارتیں کر رہے ہیں۔ تو کتنی دلیلیں ہو گئی؟ ہاں جی 4 ہو گئی۔ نمبر 5،
نمبر 5، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ علیہ السلام دنیا اور آخرت میں وجاہت والے ہوں گے۔ وجاہت کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کا پروٹوکول ہو، بہت بڑی حیثیت ہو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا تو اس وقت وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دنیاوی اعتبار سے کوئی ایسی کوئی بڑی حیثیت نہیں تھی کہ حکمرانی ہو یا کوئی اس وقت کے جو ہے نا وہ بڑے لوگوں میں شمار ہوتے ہوں، دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، وگرنہ پیغمبر سے بڑا مرتبہ پر تو کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں تو دنیاوی وجاہت اور دنیاوی اثر رسوخ مراد ہے۔ تو اللہ کا فرمایا فی الدنیا والآخرہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ دنیا اور آخرت میں وجیہ ہوں گے، وجاہت والے، ظاہر اثر رسوخ والے ہوں گے۔ اگر اب کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو اس سے پہلے تو ان کو دنیا میں کوئی اثر رسوخ وجاہت نہیں ملی، اقتدار نہیں ملا، لیکن قبر قیامت تشریف لائیں گے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ حکومت ان کو عطا فرمائیں گے اور وہ حکومت کریں گے اور حضور علیہ وسلم کے نائب بن کر زندگی گزاریں گے۔ تو اگر آیات عیسیٰ کا نظریہ اختیار کیا جائے تب ہی اس آیت کا معنی صحیح بنتا ہے، اگر وفات کا نظریہ اختیار کیا جائے اس آیت کا معنی صحیح نہیں بنتا۔ کتنی ہو گئی؟ بس 2 اور پھر جو ہے نا اگلے مسئلہ اس کو وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم کے سورہ آل عمران آیت 46 ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پیش گوئی کی نا جب آپ کے بیٹا ہوگا حضرت مریم کیا پہ، اب وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہت ساری باتیں فرمائیں جو آپ کی خصوصیات تھی۔ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بات کریں گے مہد میں بھی اور کہولت کی عمر میں بھی، یعنی گود میں بھی بات کریں گے اور کہولت کی عمر کے اندر بات کریں گے۔ گود میں بات کی میں نے صبح سمجھایا، جب حضرت مریم کے یہاں بیٹا ہوا تو لے کر جب آبادی میں آئیں تو لوگوں نے باتیں کی تو کہاں سے لائی ہو، فاشارت الیہ، انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا تو وہ عیسیٰ بول پڑے، ایک دن کا بچہ گود میں۔ فرمایا انہوں نے کہا تھا نا کیف نکلم فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو گود کے اندر موجود ہے، کیسے بات کریں ہم اس سے؟ اب عیسیٰ خود بول پڑے انی عبداللہ، انی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، توجہ کرنا، توجہ دلیل کیسے بنتی ہے، اپنے دلیل کو مضبوط کرنا سیکھو۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ بِالْمَهْدِ وَكَهْلًا، فرمایا کہ وہ بات کریں گے گود میں۔ اب ایک دن کا بچہ بات کرتے ہیں نہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ انہوں نے بات کی ہے، ایک دن کا بچہ بات آپ نے بات کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اچھا اب کہولت کی عمر میں بات کریں گے، اس کو سمجھو، یہ آ جائے گا عیسیٰ کی دلیل۔ کہولت کی عمر کون سی ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے جوانی، ایک ہوتی ہے کہولت، ایک ہوتا ہے بڑھاپا۔ جوانی ہوتی ہے یہ اپنا کہہ لیں کہ 16-17 سال کے بعد سے لے کر 35-40 سال اس کے درمیان کی جو عمر ہوتی ہے نا، یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا کہولت کی عمر جو ہے 35-40 سال کے بعد کہولت کی عمر شروع ہوتی ہے، یعنی ادھیڑ پن جسے ہم کہتے ہیں، ادھیڑ پن کی عمر۔ اب میں ادھیڑ پن میں بات کریں گے، اب یہ بات کرنا، آپ مجھے بتاؤ کہ اس عمر کے اندر 35-40 سال کی عمر ہو، 45 سال کی عمر ہو، 50 سال کی عمر ہو، اب اس عمر کے اندر کوئی ایسا انسان ہے عام طور پر جو بات نہ کرتا ہو؟ لوگ بات کرتے ہیں نا، تو حضرت عیسیٰ کی کیا خصوصیت ہے سمجھنا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ بولنا بھی معجزہ ہوگا، یہ بولنا بھی آپ کی خصوصیت ہوگی، یہ بات کرنا بھی آپ کا اعزاز ہوگا، یہ بات کرنے کا انداز ایسا ہوگا دنیا میں آج تک کسی نے بات اس انداز سے کی نہیں ہوگی۔ وہ کیسا؟ جس طرح کہ ایک دن کے بچے نے بات کی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، جس طرح یہ عجیب تھا، اس طرح عمر میں کہولت کی عمر میں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ اٹھائے گئے اس وقت کہولت کی عمر ان کی شروع نہیں ہوئی تھی، کہولت کی عمر ان کی شروع نہیں تھی، اس سے پہلے اٹھا لیے گئے۔ جب تشریف لائیں گے اس وقت کہولت کی عمر ہوگی، اس وقت بات کریں گے۔ اب بات کون سی کریں گے؟ جو دنیا میں سب سے عجیب ہوگی، آج تک کسی نے بات نہیں کی ہوگی کہ ہوں میں پیغمبر، ہوں میں صاحب انجیل، لیکن اس کے باوجود میں عمل کروں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ یہ ہے عجیب بولنا، یہ ہے عجیب بات کرنا کہ نبی ہو کر عمل کا
کریں گے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، اور لوگوں کو بھی کہیں گے، عیسائیوں کو کہیں گے بھئی کامیابی اسی کے اندر ہے کہ تم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ یہ ہے کہولت والی بات، وگرنہ تو ادھیڑ عمر میں کون ہے جو بات نہیں کرتا؟ سب بات کرتے ہیں، سوائے گم ہو گئے، سب بات کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کی خصوصیت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ ایسی بات کر کے جو کسی نے آج تک نہیں کی، نہ نبی نے نہ کسی اور نے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ وہ آئیں گے اور کہیں گے کہ بھئی دیکھو میں آیا ہوں اسلام پر عمل کرنے کے لیے، تم بھی اسلام پہ عمل کرو۔ یہ ہے اعزاز حضرت عیسیٰ کا، یہ ہے شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو کہولت کی عمر تو آپ کو ملی نہیں، اس سے پہلے ہی آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ اگر وفات مان لی جائے پھر تو کہولت کی عمر تو ملی نہیں ہے، بولنا کہاں پایا گیا؟ اور بات سمجھ میں آئی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا وَإِذْ، یہ قرآن پاک میں ہے نا، سورہ انفال کے اندر آیت 30 ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا کفار نے ارادہ کیا، اللہ پاک نے آپ کو نکال دیا وہاں سے، اس سے بعد میں بات کرتے ہیں، بعد میں نکال دیا۔ اللہ پاک نے اس بات کو یوں تعبیر فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ہاں جی، کہ دیکھو وہ بھی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی کر رہا تھا۔ اللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو بچا لیا، ہاں جی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بہترین تدبیر اختیار کی گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو شر سے بچا لیا۔ باہر کیا، یہ میں نے آیات عیسیٰ پر کچھ دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اب ذرا تھوڑی سی بات مرزائیوں کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ مرزائی جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تذکرہ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ آیات بھی پکار کے کہتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت کی تشریف لائیں گے، ہاں جی، اور رب رفعہ اللہ الیہ کے الفاظ ہیں، اور احادیث بھی کہتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا ان عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت کے دن سے پہلے تمہارے اندر لوٹنے والے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مرزائی چونکہ ان کی روزی روٹی اسی بات پہ چلتی ہے، روزی روٹی کے لیے بعض لوگوں کا جب معاملہ ہوتا ہے نا، دو چار مسئلے، ان کا بھی یہ مسئلہ ہے، روزی روٹی ان کی اس مسئلے پہ چلتی ہے، اور اس میں شبہات پیدا کر کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام زندہ، عیسیٰ علیہ السلام زندہ، اس سے کیا فائدہ اسلام کو، اس سے کیا مطلب؟ تو اس میں کچھ بات کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی شاید اس کی کارگزاری آپ کو سنائی ہے، آپ حضرات تھک تو نہیں گئے؟ نہ تھکنے کے وعدے پر سناتا ہوں مناظرہ کی کارگزاری، اگر آپ تھک گئے تو پھر میں نہیں سناتا۔ ہاں جی، فیصل دیکھو بیٹھا کہنا سنا دیا، چلو کوئی نہیں، سنا دوں۔ ہمارا طالب علم کا دور تھا، میں اصل میں وہ مناظری کارگزاری میں اصل میں ان کے شبہات پیش کرنا چاہتا ہوں اسی مسئلے کے متعلق، شبہات کا ازالہ سوال جواب ہونا تو ذرا فائدہ ہو جاتا ہے۔ ہم دارالعلوم کراچی میں پڑھتے تھے، تو حضرت شیخ مفتقی عثمانی صاحب دام برکاتہم العالیہ کے بھانجے جو ہے نا حضرت مولانا اسامہ اور مولانا صہیب، یہ میرے ساتھ پڑھتے تھے، تو ہم کلاس فیلو تھے۔ تو حضرت کی رہائش جو ہے ناظم آباد کراچی میں، ہمشیرہ کی رہائش حضرت کی جو ہے اپنا ناظم آباد کراچی میں ہے، جہاں جامعہ الرشید کا بلڈ بینک ہے، اس کی بالکل ساتھ دیوار جو ہے نا وہ سانجھی تھی اس دور میں، تو وہاں رہائش ہے۔ ناظم آباد کے اندر ایک قادیانی مربی تھا، یعنی ان کا مبلغ، تو وہ ہمارے مسلمان ساتھیوں کو بہت تنگ کرتا تھا، تو بہت سارے کالج کے لڑکوں کو اس نے اپنے پیچھے لگا لیا تھا کہ یہ مسلمان جھوٹے ہیں، ان کے پاس اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اگر کوئی بندہ مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا تو کر لے۔ اور اس مقصد کے لیے اب یہ جھوٹے لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ بڑے بندے کو مخاطب کریں گے، اور خاص طور پر جو مناظرہ کرتا بھی نہیں ہے، جس طرح کہ وہ مرزا ہے، ہاں جی، مفتقی عثمانی صاحب مجھ سے بات کریں آگے،
ہاں یا ایک غیر کرتا ہے حاجی عبد الوہاب صاحب آ کے مجھ سے مناظرہ کریں، اور پتہ بھی ان حضرات نے آنا نہیں ہے اور مجھ سے بات ہونی نہیں ہے۔ انشاءاللہ مناظرہ پہ ہم بات کریں گے کہ مناظرہ جان بین سے کیسے ہونا چاہیے، وہ فن مناظرہ پہ جب بات ہوگی تو انشاءاللہ کریں گے۔ تو اس نے یہ بات لوگوں کو کہنی شروع کی ہوئی تھی کہ جو ہے نا کوئی مولوی میری بات کا جواب نہیں دے سکتا حتیٰ کہ تقی عثمانی ناظر کہ تقی عثمانی بھی نہیں، تو اگر تقی عثمانی مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، میں تیار ہوں۔ اب محلے کے لوگوں چونکہ یہ رشتہ دار تھے، اسامہ اور صہیب بانجے تھے، تو انہوں نے کہا یار دیکھو یہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے، تو شیخ صاحب کو کہو اس سے بات کرو۔ تو وہ میرے کلاس پہلے تھے، میرے متعلق ان کو پتہ تھا کہ اس کا یہ موضوع ہے، تو انہوں نے مجھ سے بات کی کہ یار عمر صحیح ایک بہت تنگ کرتا ہے اور اس طرح کہتا ہے۔ میں نے کہا یار ہمارے شیخ صاحب کا تو یہ مزاج نہیں ہے مناظرے کا، نہ ان کے پاس وقت ہے، اور اگر مناظرہ انہوں نے کرنا بھی ہے تو کسی کام کے بندے سے جو دنیا میں کوئی معروف بندہ ہے کہ اس سے بات کریں گے تو پھر بات بنتی ہے۔ تو مناظرے کے تو اصولوں میں سے ہے کہ بھائی جان بین میں جو ہے نا بندے ہم پلہ ہوں علم کے اعتبار سے، چے پدی کا شوربہ، میں نے کہا یہ تو بات بنتی نہیں ہے اس کی۔ میں نے کہا چلو اس طرح ہے کہ آپ نا اس کو کہو کہ ہم سے ٹائم بنائے، پہلے ہم سے بات کریں، اس کو کہو کہ مدرسے کا طالب علم ہے تو وہ بات کرنا چاہتا ہے آپ سے، اگر آپ اس سے گفتگو کر لینا اور گفتگو میں اس کو لاجواب کر دیں تو پھر جو ہے نا ہم شیخ صاحب سے ہی بات کریں گے۔ تو یہ گئے تو جا کے اس سے بات کی، اس نے کہا کیا مسئلہ، میں بڑے مولوی چک مارے انہوں نے، ہاں جی لے کون ہے وہ؟ تو جمعرات کو ہمیں چھٹی ہوتی تھی، طالب علموں کی عید ہوتی جمعرات کو، تو میں نے کہا اپنا بھائی سامہ کو میں نے کہا بھی آپ نا جمعرات رکھ لو، تو جمعرات کی شام کو جو ہے نا پھر سردیاں تھیں، میں نے کہا آپ عصر کے بعد آپ کے ساتھ چلے جائیں گے تو عشاء کے بعد بات کریں گے۔ تو بات طے ہو گئی، ہم بولے بالے تھے، یہ وہ ہے نا حدیث میں المومن و غیر کریم والی بات، اب اس نے گھر بھی اپنا طے کر دیا مناظرے کے لیے، تو ہم بولے بالے وہاں چلے بھی گئے، ہاں جی۔ تو چنانچہ ہم اسے گھر میں چلے گئے، تو وہ جس طرح یہ ہال ہے نا کافی بڑا ہال تھا، اس کے اندر صوفے لگے ہوئے ہیں، بہت ساری بڑی ساری LCD لگی ہوئی ہے، LCD بہت بڑی LCD، اور صوفے لگے ہوئے۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ رات کو لوگوں کو بلاتا، کالج کے لڑکوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، تو وہاں LCD لگا کے مرزا مسرور کے بیانات سناتا تھا، مرزا طاہر کے بیانات سناتا، تو چائے شائے پلاتا، اس طرح اس نے جو ہے نا اپنی طرف راغب کیا ہوا تھا۔ تو میں گیا تو وہاں بندے ہی بندے بیٹھے اس طرح، اور اس نے ان کو کہا ہوا تھا کہ آج مولوی آ رہے ہیں، دیکھنا میں ان کا حشر کیا کرتا ہوں۔ تو بندے جب ہم گئے نا تو ہمیں بڑی جس طرح بندہ نا دیکھتا ہے حقارت کی نگاہ سے، یہ جو ہے نا گھٹیا انداز سے، اس طرح انہوں نے ہمیں دیکھا۔ ہم طالب علم تھے، ہمارے کپڑے بھی پھٹے پرانے سے طالب علموں کے ہوتے ہیں، ہاں جی، کپڑے بھی استری نہیں، تو وہاں پینٹ شرٹ والے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی۔ ہم گئے تو اب وہاں ہم بیٹھ گئے، جب ہم بیٹھے تو اب اس نے نا LCD چلائی، تو LCD پر جو ہے نا مرزا طاہر کا بیان لگا دیا، مرزا طاہر کا بیان لگا دیا، خود باہر چلا گیا۔ اب ہم بیٹھے ہیں شریف آدمی کہ یار ہم بیان سننے تھوڑی آئے تھے، ہم تو بات کرنے آئے تھے، بیان کو نا آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ تو اب وہ لوگ بھی سن رہے ہیں اور ہمیں مذاق بھی کر رہے ہیں، جو لوگ بیٹھے تھے نا وہاں، تو وہ ہمیں مذاق بھی کر رہے ہیں، تو اور کوئی پلان بنایا ہوا ہوگا، پہلے کوئی بات کی ہوئی ہوگی، تو ہم سن رہے تھے۔ تو میں نے یہ کیا کہ وہ بیان جو اس نے لگایا تھا نا، تو میں سنتا رہا اور اس کے کچھ پوائنٹ نوٹ کرتا رہا، جسے ہم ویک پوائنٹ کہتے ہیں۔ تو میں نے گفتگو تو ہونی ہے نا، اسی سے اس کو پکڑوں گا، تو میں اس کا بیان مرزا طاہر کا سنتا رہا، اس پہ باتیں نوٹ کرتا رہا۔ چنانچہ جب آدھا گھنٹہ گزر گیا نا، تو میں نے اب جو اس کا لڑکا تھا میں نے اسے کہا، میں نے کہا بھی دیکھو یہ بیان جو ہے ہم بیان سنتے رہتے ہیں، تو ویسے آپ کے نیٹ پر بھی بیان ہوں گے، تو اس کی خواہ اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے سنانے کی، تو اگر بہت اچھا بیان ہے اور آپ چاہتے واقعی ہم اس کو سنیں تو اس کی CD ہمیں دے دیں، ہم گھر جا کے سن لیں گے، مدرسے میں جا کے نا کوئی دیکھ کے سن لیں گے، تو آپ سے بات کرو، ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خیر اس نے پیغام اس کو بھیجا اپنے باپ کو، تو وہ آیا اور گفتگو شروع ہوئی۔ اب جب وہ آیا نا تو بڑے مزاحیہ انداز میں نا، جس طرح بندہ دوسری الفاظ کے اندر مطلب جوتا مارتا نا، اس طرح ہنسنے والے لوگ تو اس کے پہلے ہی بیٹھے تھے، تو ہم نے اس وقت شرمندگی محسوس کی بھی، یار ہمیں دوسرے کی جگہ پر اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا۔ چلو میں نے کہا اللہ کی مدد، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اللہ کی مدد جو اللہ کرے انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ تو اب وہ آیا، اب اس نے بات کا مسئلہ یہی چھیڑ دیا حیات عیسیٰ کا، ان کے بس مسئلہ یہ ہے، حالانکہ ہمارا ان سے مسئلہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اصل مسئلہ تو اجراء نبوت کا ہے نا، مرزا قادیانی نبی ہے کہ نہیں ہے،
جیسے خناس ہے اس بات کو چھپاتے ہیں، اس مدعے پہ بات نہیں کرتے، چونکہ لوگوں میں جو ہے نا جھانسا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ اور یہ مصیبت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا موضوع چھیڑ کر جو لوگ بول جاتے ہیں کہ دیکھو جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ یہ ہے۔ تو سوال جواب کہتا جی میرے کچھ سوال ہیں، اور اس نے اندازہ اختیار کیا، میرے کچھ سوال ہیں، اگر میرے سوالوں کے آپ جواب دے دیں تو میں آپ کا عقیدہ اختیار کر لوں گا۔ یہ باطل کا انداز ہوتا ہے سوالوں کا، یعنی جو جھوٹا ہوتا ہے نا عام طور پر وہ سائل بن جاتا ہے، بولا پن دکھاتے ہوئے ہمیں، ہوتا چلاک ہے کہ پتہ کہ اگر یہ سائل بن گیا اس نے سوال شروع کر دی تو میری ویسے بس ہو جانی ہے، اس نے پہلے وہ سائل بن گیا۔ کہتے جی اپنے میرے کچھ سوال اگر آپ جواب دے دیں گے، لمبی چوڑی بات نہیں ہے، چند ایک سوال ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کا موقف تسلیم کر سکتا ہوں، تو لیکن میرے سوال ہیں، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ میں نے یہ پیغام پہلے ملا تھا مدرسے میں نے وہ مولانا اسامہ کو کہا، میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، اور اس نے کہا کہ میرے سوال ہے جواب دے، میں نے کہا رکو ٹھیک ہے، آنے والا بندہ تیرے سوالوں کے جواب دے گا، اگر وہ جواب دے پائے تو تجھ کو پھر اپنے عقیدے توبہ کرنی پڑے گی، اور پھر اس کو تو نے یہ بہانہ نہیں بنانا کہ میں عام آدمی ہوں تو میں اپنے بڑے مربی کو لاؤں گا، یا میں چھوٹا ہوں تو بڑے کو لاؤں گا، پھر وہ بہانہ نہ چلے، بس صرف بات ہوگی تو پھر کسی ایک کو بدلنا پڑے گا۔ یہ بات میں نے پہلے پیغام اس کو بھیج دیا تھا۔ اب اس نے کہتا جی میرے سوال ہے، میں کہا کرو سوال۔ اب سوال کرنا شروع کر دیے۔ اس نے پہلا سوال کیا حیات عیسیٰ پر، کہتا ہے کہ یہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا تو وہ بندہ ایک اندر گیا تو اس کو جو ہے نا یہودیوں نے عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ کہتا ہے اس بندے کا قصور کیا تھا؟ بیچارہ احمد شریف آدمی مارا گیا۔ یہ سوال کا انداز ہے۔ وہ تیسرا بندہ کہتے جو اندر گیا تھا، تم کہتے ہو کہ اس کو عیسیٰ سمجھ کر جو دن سوری چڑھا دیا، حالانکہ اس کو نہیں تو عیسیٰ تھے۔ تیسرے بندے میں قصور کیا اگر وہ بندہ سے کہتا۔ میں نے کہا میں نے اصل میں نا اس پہ میں نے تمہید باندھی، ہر سوال کے جواب میں کہتا اس کے دو جواب ہیں، میں جو بھی وہ اعتراض کرتا میں کہتا اس کے دو جواب ہیں۔ اب اس طرح میں نے کہا بھی دیکھو اس کا جواب یہ ہے واضح کہ دیکھو اس کا دعویٰ تھا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، اور اندر سے منافق تھا، یہودیوں سے ملا ہوا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دین کے خلاف سازش اور بغاوت کر رہا تھا، اور باغی کی سزا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو؟ باغی کی سزا کیا ہے؟ باغی کی سزا قتل ہے، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں، اس کو اس کی سزا مل گئی، یہی اس کا قصور تھا۔ اب مجھے کہنے لگا فوراً اگلا سوال، کہتا جی اچھا آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا تو یہودیوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا تھا، ادھر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو کافروں نے گھر میں چاروں طرف سے گھیرا ڈالا تھا نا جب آپ نے ہجرت کی ہے، تو کہتا ہے دیکھو گھیرا ادھر بھی ڈالا گھیرا ادھر بھی ڈالا، اور سوال دیکھو کیسے تیار کرتا ہے۔ باطل کا میری بات یاد رکھنا بیٹا، باطل کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا، عقیدہ لچر ہوتا ہے، نظریہ لچر ہوتا ہے، لیکن اس کے سوال مضبوط ہوتے ہیں۔ شبہات، شیطان کا یہی تو کام الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس کے سوال شبہات مضبوط ہوتے ہیں، عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا۔ اب اس نے کہا جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیرا ڈالا گیا تو اس وقت یہ معاملہ حضور کے ساتھ تو نہیں ہوگا ان کو آسمان پہ اٹھا لیا جائے، جبکہ آپ کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام افضل نہیں بلکہ حضور افضل ہیں۔ میں نے کہا میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہ ان کے لیے مناسب تھا، جو حضور کے ساتھ ہوا وہ آپ کا اعزاز تھا۔ مجھے کہنا کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، کفار نے چاروں طرف سے گھیر لیا، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین کے پہنچانے والی ڈیوٹی اپنی پوری کر چکے تھے، اور آپ پر اللہ پاک نے انجیل اتاری تھی، اور اب آپ اپنی امت کو انجیل بھی دے چکے تھے، لہذا تبلیغ والی ڈیوٹی آپ کی پوری ہو گئی تھی، اس لیے اب مزید دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ پاک نے آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا، جتنی بحیثیت نبی آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کر دیا تھا، شریعت بھی جو دینی تھی وہ دے چکے تھے۔ جب کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گھر کا گھیراؤ کیا گیا تو اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی قرآن کریم کی کچھ صورتیں نازل ہوئی تھیں، مکمل قرآن اترا ہی نہیں تھا،
اور دین اسلام کی تکمیل ہوئی نہیں تھی، اور اب اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ اٹھا لیا جاتا تو پھر دین کی تکمیل کس پہ ہوتی، قرآن کس پہ اترتا؟ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، یا آپ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، یا فرمایا کہ کافۃ للناس، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ جبکہ اس وقت تک تو آپ کے ابتدائی تبلیغ کے مراحل چل رہے تھے، اگر آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا جاتا تو نہ تو شریعت پوری ہوئی تھی اس وقت، اور نہ آپ کی تبلیغ والی ڈیوٹی پوری ہوئی تھی، تو پھر قرآن کس پہ اترتا اور دین کی تبلیغ کس پہ، دین کی تبلیغ پھر آپ کی جگہ اور کون کرتا؟ تو میں نے کہا یہ مسئلہ تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا گیا، اس لیے جو ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ نہیں اٹھایا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، مجھے کہنے لگا، کہتا جی دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اعزاز نہیں ہے حضور کے مقابلہ میں؟ میں نے کہا نہیں، یہ بھی حضور کا اعزاز ہے۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا حضور کا اعزاز اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے کیوں گئے ہیں؟ اس لیے تو اٹھائے گئے ہیں کہ قرب قیامت تشریف لائیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پروٹوکول پیش کریں، خراج تحسین پیش کریں، قرب قیامت تشریف لائیں گے اور ہوں گے نبی، لیکن لوگوں کو کہیں گے کہ دیکھو اس دنیا میں میں بھی کچھ عرصہ رہوں گا، دین اسلام پہ عمل کروں گا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کروں گا، تم بھی اس پہ عمل کرو۔ اب آپ مجھے بتاؤ آسمان پہ جانے میں اب اس میں عزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیادہ ہے یا حضور کی زیادہ ہے؟ بات سمجھ آئی؟ اچھا، میں نے کہا کہ دیکھو آسمان پہ کہتا ہے کہ دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام آپ کہتے ہیں کہ ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا، تو ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا، کسی اور نبی کو کیوں نہیں آسمان پہ اٹھایا گیا؟ شبہات دیکھیں، آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا، اتنے نبی تھے، 1 لاکھ سے زیادہ نبی ہیں، اور کسی نبی کو کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ میں نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں میں آخری نبی تھے، بنی اسرائیل کے نبیوں میں آخری نبی تھے، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ نہ اٹھایا جاتا، کسی اور کو اٹھایا جاتا، تو عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آخری نبی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا ہے، کسی اور کو اٹھایا جاتا تو اس کا اتنا قرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں تھا، چونکہ آپ کا قرب زیادہ تھا اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے زیادہ واقف تھے، اور اس وقت زیادہ ماننے والے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے، اس لیے جو ہے وہ قرب قیامت جب تشریف لائیں گے زیادہ ماننے والے بھی حضرت عیسیٰ کے ہوں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ آسمان پہ اٹھایا اور اس کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں اٹھایا۔ مجھے کہنے لگا کہ کسی اور نبی کو کیوں، کسی اور نبی کا یہ اعزاز کیوں نہیں؟ میں نے کہا اصل بات یہ ہے، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا تھا، جس طرح ایک عام مومنین سے عہد لیا، انسانوں سے ارواح سے عہد لیا تھا الست بربکم، اس طرح ایک عہد انبیاء سے بھی لیا تھا۔ وہ عہد جو انبیاء سے لیا وہ کیا تھا کہ اگر تم نبی آخر الزمان کا زمانہ پاؤ تو اس وقت لتؤمنن بہ ولتنصرن، کہ تم اس پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور بظاہر اس پر بھی عمل ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کروانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، اب اس آیت پر عمل ہوگا۔ دیکھو میں نے کہا لتؤمنن، 2 لفظ ہیں، انبیاء کو کہا گیا لتؤمنن بہ، ضرور ان پر ایمان لانا، اس پر بھی عمل ہوا۔ عملی مظاہرہ کب ہوا؟ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، تمام انبیاء وہاں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی، یہ لتؤمنن پر عمل ہوا کہ تمام انبیاء آپ پر ایمان لے آئے۔ اور مدد ہوتی ہے مشکل کام میں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی پریشانی جو پریشانیوں میں ہے نا جی، وہ دجال کی پریشانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر دجال کی فتنے سے پناہ چاہا کرتے تھے اور اپنی امت کو دجال کی فتنے سے بچایا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر میری زندگی میں نکل آیا تو میں کافی ہو جاؤں گا، لیکن آپ
دجال سے فتنے سے بچنے کے لیے فلاں فلاں دعاؤں کا اہتمام کرو، اور یہاں تک کہ سورہ کاف کا متعلق فرمایا جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھا کرو، یہ انسان کو فتنوں سے بچاتی ہے۔ فرمایا اگر جس بندے نے سورہ کاف جمعہ کو پڑھی ہوگی، اگلے ہفتے میں دجال بھی نکل آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے شر سے سورہ کاف کی تلاوت کرنے والے کو بچا لیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے بے فکر رہتے تھے۔ امت مسلمہ پر کی بہت بڑی آزمائش ہوگی، دجال شعبدے بازیاں دکھائے گا، اور جو اس کو مان لے گا اس کو کہے گا چل جنت میں، اور جو اس کو نہیں مانے گا چل دوزخ میں۔ اس طرح کی شعبدے بازیاں ہوں گی، جو جنت ہوگی حقیقت میں وہ دوزخ ہوگی، جو دوزخ ہوگی حقیقت میں جنت ہوگی۔ تو یہ امت مسلمہ پر ایک آزمائش ہوگی، اور دجال آزمائش بن کر آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چنا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور وہ اپنی طرف سے اصالتاً یہ کام کریں گے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی نصرت کریں گے۔ اور آپ کی نصرت یہ بھی ہے کہ جب آپ کے دین پر عمل کریں گے تو یہ آپ کی نصرت ہے، آپ کی تائید ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار وہ سارے کے سارے توبہ کر کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ حضور کی نصرت ہے، مدد ہے، اپنی طرف سے اصالتاً کریں گے اور باقی انبیاء کی طرف سے نیابتاً کریں گے۔ یہ لفظ سمجھتے ہیں نا، اصالتاً اور نیابتاً، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، یا اپنی طرف سے اصل، دوسروں کی طرف سے وکیل۔ تو سارے انبیاء تو نہیں آئیں گے، یہ اللہ پاک کی حکمت کے خلاف ہے، لیکن لتؤمنن پر عمل سب سے کروا لیا۔ معراج کی رات سب آئے اور لتؤمنن پہ عمل ہو گیا۔ ولا تنصرن پر عمل اس وقت ہوگا جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور اس وقت دجال آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر کے امت محمدیہ کو اس کے شر سے بچائیں گے، اور دین اسلام پر خود عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی رغبت کی ترغیب دیں گے۔ فرمایا بھائی یہ ولا تنصرن پر عمل ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں؟ اس لیے کہ ان کا زمانہ قرب کا ہے، اور ان کو ماننے والی بہت بڑی تعداد اس وقت موجود ہوگی۔ جب وہ مسلمان ہو جائے گی اس سے مسلمانوں کو مزید تائید اور قوت ملے گی۔ باقی انبیاء اگر پہلے میں سے کوئی آتا ان کے ماننے والے تو موجود ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی گی؟ اچھا، پھر مجھے کہنے لگا اچھا جو عیسیٰ علیہ السلام آپ کہتے ہیں آسمان سے آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آپ کہتے ہیں آسمان سے آئیں گے، آج ٹیشو نہیں ہے، کیا بات ہے، کہاں ہے؟ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے۔ مجھے کہنے لگا اس پہ سوال میرا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تم کہتے ہو آسمان پہ ہیں، تو میرا سوال یہ کھاتے کیا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں تو کھاتے کیا ہیں؟ تمہیں اگر یہ پتہ ہے کہ آسمان پہ ہیں تو یہی پتہ ہو کھاتے کیا ہیں۔ اب اس نے تو بطور مذاق کے سب لوگ ہنسنے لگے جو وہاں بیٹھے تھے، لیکن جب میں نے جواب دینے شروع کیے نا تو بندوں پر جو ہے نا سکتہ داری ہو گیا صاحب پہ۔ اب وہ آنکھیں کھلی رہ گئی، پھٹی رہ گئی۔ یہ کہتا تھا کوئی بندہ میرے سوالوں کا جواب نہیں دیتا، تو جب یہ تو مولوی جو سوال کو کر رہا ہے یہ جواب دے رہا ہے فوراً اگلے کی طرف بھاگتا ہے، وہ سوال پر اس کو اصرار ہی نہیں ہے، معلوم ہے کہ پچھلے سوال کا جواب اس کو مل رہا ہے اس لیے اگلا کر رہا ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ تم اگر یہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں، تمہیں یہ پتا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کھاتے کیا ہیں۔ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے کیا ہیں، میں اس چیز کو جاننے کا پابند نہیں ہوں۔ اگر تم کہو کہ ہاں یہ سوال صحیح ہے، میں بھی آپ سوال پوچھتا ہوں، آپ اپنی ماں کے پیٹ میں کیا کھاتے تھے؟ کہتا یہ سوال غلط ہے، میں کچھ بھی کھاتا ہوں۔ میں نے کہا وہ بھی کچھ بھی کھاتے ہو؟ ہاں جی، اچھا۔ میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تک زمین پر تھے ان کی غذا زمین والی تھی، اب آسمان پر ہیں تو ان کی غذا آسمان والی ہے، اس لیے کہ وہاں فرشتوں کے ساتھ رہتے ہیں، فرشتوں کی غذا تسبیح و تحلیل ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی غذا بھی تسبیح و تحلیل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی غذا بھی کیا ہے؟ تسبیح ہے نا، اللہ پاک کی ذکر کرنا، اللہ پاک کی تسبیحات کرنا، اللہ پاک کو یاد کرنا۔ جب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام فرشتے ہیں نا ان کی غذا یہ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام ذکر اذکار کرتے تسبیح کرتے ہیں تو لہذا اس سے ان کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان کی غذا تسبیح و تحلیل ہو؟ میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے، میں تمہیں حدیث سے دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، صحابہ کرام نے آپ کی دیکھا دیکھی کثرت سے روزے رکھنے شروع کیے،
تو آپ نے فرمایا تم اس طرح روزے نہ رکھو کثرت، جس طرح میں نفلی روزے کثرت سے رکھتا ہوں تم نہ رکھو۔ وجہ میں نے فرمایا اس لیے کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے، اگر تو اس کا معنی یہ ہو کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں کھانا کھا لیتے تھے، جب پانی پی لیتے تھے، تو وہ روزہ ہی کیسے باقی رہا؟ روزے کی حالت میں کھانا کھا لو تو روزہ رہا؟ پانی پی لو تو روزہ رہا نہیں۔ تو اس کا معنی کیا؟ محدثین نے اس حدیث کی شرح کی ہے کہ کھانے اور پینے سے مراد یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، وہ اللہ کے ذکر سے زبان کے تر رہنے کی وجہ سے بھوک اور پیاس مٹ جاتی تھی، وہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ غذا کا کام دیتا تھا۔ اس کو آپ نے فرمایا میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ میں نے کہا حضور کی غذا اگر نبی ہے اور یہ تسبیح و تحلیل غذا ہو سکتی ہے تو پھر جو ہے حضرت عیسیٰ کی غذا بھی تسبیح و تحلیل ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں اس سے بڑھ کر اور بات کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا ہے کہ قرب قیامت دجال نظر ہوگا تو دجال کا خرد و نوش کی اشیاء پر قبضہ ہو جائے گا اور اس کے حواریوں پر قبضہ ہو جائے گا۔ مسلمان اس وقت بہت پریشان ہوں گے، کھانے پینے کی اشیاء دستیاب نہ ہوں گی۔ فرمایا اس وقت مسلمان اللہ پاک کی تسبیح کریں گے، تسبیح و تحلیل کریں گے، اللہ پاک ان کی بھوک کو مٹا دے گا، ان کی بھوک کو مٹا دے گا۔ جب عام بندے کی غذا تسبیح و تحلیل ہو سکتی ہے، بھوک مٹ سکتی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی غذا تسبیح و تحلیل کیوں نہیں ہو سکتی؟ ان کو تو ویسے ہی فرشتوں سے مشابہت ہے، اس لیے کہ نفخہ جبریل سے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر اگر فرشتوں سے مشابہت ہے تو حضرت جبریل کی غذا تسبیح و تحلیل ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی غذا تسبیح و تحلیل کیوں نہیں ہے؟ اور جب میں نے اس طرح جواب دیا نا گھما پھرا کے اس کو، اب جو ہے نا فبوہت الذی کفر، اب ایسا ڈھیلا پڑ گیا، مجھے کہنے لگا اچھا مجھے میرا ایک اور سوال ہے، وہ یہ عیسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ اصل میں آپ سمجھتے نہیں اس سوال کے پیچھے مذاق تھا، مولوی زکوٰۃ لیتے ہیں نا، تو مجھے کہنے لگا آپ لوگ زکوٰۃ لینے والے ہو نا، آپ لوگ زکوٰۃ دینے والے ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے زکوٰۃ دینے والا کون کون بندہ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں تو زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا، اس لیے کہ آپ زکوٰۃ لینے والے لوگ ہیں۔ میں نے پھر کہا، میں نے کہا ہاں بالکل، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ زکوٰۃ کا بس سوال آیا، ٹھیک ہے زکوٰۃ دینے والے لیتے ہیں، دینے والے دیتے ہیں، لیکن آپ کو اتنا نہیں علم کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پہ فرض ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا صاحب نصاب مالدار ہونا آپ ثابت کر دیں، زکوٰۃ کا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں۔ سمجھ آئی؟ زکوٰۃ کس میں ضروری ہے؟ صاحب نصاب مالدار پہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو مسیح تھے، وہ چلتے پھرتے اپنا گھر تک نہیں بنایا انہوں نے، زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی؟ میں کہا صاحب نصاب ہونا آپ ثابت کر دیں تو میں یہ ثابت کر دوں گا، بتا دوں گا کہ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں۔ اب پھر مجھے کہنے لگا اچھا اتنی لمبی عمر، آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں تو 2000 سال ہو گئے، اتنی لمبی عمر بندے کی ہو سکتی ہے؟ اتنی لمبی عمر؟ میں نے کہا دیکھو پہلی بات تو یہ ہے جب بندہ یہاں دنیا میں ہے تو اس کی عمر کا حساب یہاں کے حساب سے ہوگا، جب یہاں نہیں ہے تو پھر حساب وہاں کے حساب سے ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الف سنۃ مما تعدون، اور یہاں کا 1000 سال وہاں کے وہاں کے ایک دن کے برابر ہے، تو اگر 2000 سال ہو گیا تو دن تو 2 ہوئے سارے، لمبی عمر کہاں ہوئی ہے؟ کتنے دن ہوئے؟ 2۔ اچھا میں نے کہا میں اس سے بڑھ کر بات کہتا ہوں، میں نے کہا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا تو اتنی لمبی عمر، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اپنا 2 فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، تم ان کو پہچان لینا۔ فرمایا گنگریالے بال ہوں گے، سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، توجہ کرنا۔ میں نے کہا سر سے پانی ٹپک رہا نا، وہ پانی کیوں ٹپک رہا؟ اس لیے کہ روایت میں آتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے غسل کیا تھا۔ جب بندہ نہا کے آتا نا پھر تو سر چ پانی قطرے گردے نہیں۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پہ اٹھائے جانے سے پہلے غسل کیا تھا، تو اس غسل کا پانی جب آپ تشریف لائیں گے آسمان سے تو اس وقت غسل کا پانی ٹپک رہا ہوگا۔ میں نے کہا ابھی تو ان کے سر کا غسل کا پانی خشک نہیں ہوا، لمبی عمر کہاں سے ہو گئی؟ سمجھ آئی؟ تو اس کی میں نے بحث کروا دی۔ سردیوں کا موسم تھا،
عشاء کے بعد یہ گفتگو شروع ہوئی اور تقریباً جو ہے فجر کی اذانوں کے قریب کا وقت ہو گیا، ساری رات گفتگو ہوتی رہی۔ اب وہ جتنے اس کے سوال تھے نا، میں نے اس کے سوالات کس طرح بخیو دے ڈے، میں کہتا ہوں اب تھک نہ جائیں نا، اتنی کارگزاری کافی ہے، میں اس کا نتیجہ پیش کرتا ہوں۔ تو اب وہ سوال کرتا رہا حتیٰ کہ اس کا کوئی سوال باقی نہ رہا، نہ رہا، اور جو لوگ وہاں ہنس رہے تھے نا، مذاق کر رہے تھے، ان سب پہ سکتہ طاری ہو گیا، اور وہ اب پہلے اس کے حمایتی تھے، اب میرے حمایتی ہو گئے، اب میری بات پہ ہنستے تھے۔ جب میں کہتا نا اس کے دو جواب ہیں، الزامی تحقیق کی، میں نے ابھی آپ کو ایک ایک جواب دیا سارا، تو وہ سارے جب میں کہتا اس کے دو جواب فوراً سارے ہنس پڑتے، ہاں کرتے نا، کہ مولوی صاحب کا اچھا انداز ہے۔ تو اب اس میں جب وہ تھک گیا نا، اب اس میں سوال نہ رہا، میں نے کہا اب آپ نے کہا تو میرے سوالوں کے جواب دے دو تو میں بدل جاؤں گا، تو شرط مانی منائی ہے آپ کی، لہذا آج میدان میں توبہ کر لو ان سب کے سامنے، تاکہ پتہ چل جائے قادیانی جھوٹی ہے، لعنت بھیجو اس پہ۔ کہتا نہیں اصل میں نا میں عام بندہ ہوں، تو میں کوئی بڑا مربی لاؤں گا جو آپ سے گفتگو کر سکے۔ میں نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آنے سے پہلے، اگر آپ عام بندے ہیں تو مربی لے آؤ، چھوٹے ہو تو بڑا لے آؤ۔ تو اگر آپ اتنی باتیں کر چکے ہیں، اب عام بندے ہیں، تھک گئے ہیں، اب آپ نے اپنی ہار مان لی ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی میں ماننے کو تیار ہوں، آپ اپنے کسی بڑے کو بلا لو، آج جمعرات ہے، صبح جمعہ ہے، تو آپ کسی بڑے کو بلا لو، ہم اس سے گفتگو کریں گے۔ میں نے کہا لیکن اب میری شرط یہ ہے کہ بات جو ہے نا یہ مرزا مسرور سے ہوگی، اور چھوٹے موٹے سے ہم بات نہیں کریں گے۔ مرزا مسرور کو آپ کسی اور کو لے آؤ گے، وہ بھی کہے گا میں چھوٹا ہوں، میں بڑوں کو لاؤں گا، تو سب سے بڑے کو لے آؤ ایک مرتبہ، تمہارا شوق پورا کر دیں۔ میں نے کہا بات یہاں نہیں ہوگی، اب ہم یہاں آ چکے، اب بات ہوگی مزار قائد پہ۔ مزار قائد جانتے ہیں نا، کراچی میں ہے نا مزار قائد، ہاں جی، کیا کہتے ہیں محمد علی جناح کے مزار پہ، وہاں بہت بڑا کھلا، میں کہا وہاں گفتگو ہوئی انشاءاللہ، لوگوں کو پتہ چلے کوئی مناظرہ ہوا ہے، بند کمرے میں مناظرہ۔ اس دور میں ویڈیو تو ہوتی نہیں تھی اس طرح، ہم چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر لے کے گئے تھے، چھوٹی سی ٹیپ تھی نا، اس میں کیسٹ ڈال کے، وہ بھی انہوں نے ہمیں ریکارڈ نہیں کرنے دیا، میں نے کہا اب جو ہے تمہارا تماشا جو ہے نا پوری دنیا دیکھے گی، مرزا مسرور سے کہو ہم سے گفتگو کرے۔ کہتا جی اصل میں ہمارے بڑوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا کہ جب بلاؤ آ جاؤ۔ میں نے کہا دیکھو یار دین کی خدمت نوکر کیا اور نخرہ کیا، مجھے آپ نے بلایا میں آ نہیں گیا، تو اس کو کہو نا۔ میں نے کہا ٹائم لے لو، مہلت لے لو، ٹائم لے لو۔ کہتا ہے مجھے سوچنے کا 1 ہفتہ چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے 1 ہفتہ لے لو، اگلے جمعرات پھر آ جائیں گے۔ تو اب میں نے کہا 1 ہفتہ اور ہے، لے لو کوئی مسئلہ، اگلی جمعرات کو پھر آ جائیں گے، تو آپ مرزا مسرور کو راضی کر لو۔ اس کا اب اس پہ پتہ کیا ہوا، جب میں نے سوالات کیا آخر میں، جہاں پہ جو فن سار اس کی جان نکلی، اور مرزا قادیانی مسیح بنا کیسے، ہاں جی، تو میں نے کہا کہ مجھے بھی کچھ پوچھنے کی اجازت دے ذرا، آپ نے بہت کچھ پوچھ لیا۔ میں نے کہا دیکھو آپ مجھے بتائیے مرزا قادیانی کو آپ سمجھتے کیا ہیں، وہ کیا ہے؟ کہتا جی ہاں مرزا قادیانی صاحب کو مسیح موعود کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مرزا طاہر کا آپ نے بیان لگایا، وہ تو کہتا ہم امام مہدی کہتے ہیں، آپ کہتے ہو وہ ہم مسیح موعود مانتے ہیں، وہ کہتا ہے ہم امام مہدی مانتے ہیں، دونوں اپنا بیان تو ایک کر لو۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھو مرزا قادیانی کا دعویٰ میں مہدی بھی ہوں مسیح بھی ہوں، تو حالانکہ مہدی الگ شخصیت ہے، امام مہدی فوت ہوں گے بیت المقدس میں دفن ہوں گے، عیسیٰ فوت ہوں گے حدیث باغ میں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں دفن ہوں گے، 2 شخصیت الگ ہیں، کارنامے الگ ہیں، ہاں جی، تو نام بھی الگ ہے، کام بھی الگ ہے۔ تو پھر میں نے کہا یہ دونوں ایک شخصیت کیسے ہیں؟ میں نے کہا مرزا قادیانی کا دعویٰ کیا تھا یہ تو بتاؤ، تم کہتے ہو میں اس کو مسیح مانتا ہوں، جبکہ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ میں نے کتاب کھول لی، کتاب میں لے کر گیا تھا، میں نے کہا دیکھو کتاب میں صاحب لکھا، اس نے کہا میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت سارے نبی آ چکے ہیں، لہذا میں اور نبیوں کا معجزہ تھا، میرے بھی معجزات ہیں۔ میں نے کہا دیکھو مرزا قادیانی کے متعلق آپ کہتے ہو کہ ہم مسیح مانتے ہیں، جبکہ مرزا قادیانی نے کہا کہ میں صرف نبی نہیں ہوں بلکہ تمام انبیاء میرے روپ کے اندر آ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں۔ میں کہا دیکھو، پھر میں نے کہا اب اس کے دعوے سنتے جاؤ، پھر مجھے بتانا اس میں سچا کون سا ہے جھوٹا کون سا ہے۔ اس نے کہا کہ میں محمد ہوں، اور محمد دنیا کے اندر 2 مرتبہ آنا تھا، محمد پہلے جو ہے وہ 1300 سال پہلے آیا، اور اب محمد دوبارہ پھر 1300 سال بعد دوبارہ آ گیا۔ کہتا ہے کہ جو بعد میں محمد آیا یہ پہلے محمد سے شان میں بڑا ہوا ہے،
میں نے کہا یہ دیکھو قاضی اکمل کے اشعار ہیں، ان کا قاضی قادیانی شاعر ہے قاضی اکمل، اس کے اشعار کا مجموعہ میرے پاس تھا۔ میں نے کہا دیکھو مرزا قادیانی نے خود کہا نعوذ باللہ، کہتا ہے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام ہلال کی مانند یعنی پہلی رات کے چاند کی مانند تھا، جبکہ میرے دور میں اسلام بدر کی مانند، یعنی میں نے خدمات زیادہ ادا کی ہیں اس اسلام کی، مرزا کہنا ہے میرے دور میں بدر کی مانند ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھو اب آپ کہتے ہو کہ وہ صرف مہدی ہے یا یہ مسیح ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں حضور سے افضل ہوں۔ اور پھر میں نے کہا اس نے محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، یہ کتاب اس کی تذکرہ موجود ہے، اس میں اس نے کہا قرآن پاک کی آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار، میں نے کہا یہ دیکھو آیت، اس نے کہا یہ میرا الہام ہے، حالانکہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آیت قرآن کی ہے، وہاں سے چرائی اور وہ اپنے اس نے مجموعہ بکواسات کو مجموعہ الہامات کہا، اس کا نام تذکرہ رکھا، اور تذکرہ نام بھی چوری کا ہے، اس کے پاس سارا مال چوری کا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن کے متعلق کلا انہا تذکرہ، یہ قدر قرآن کا نام تھا، اسے نام وہاں سے چرایا اور وہاں سے آیتیں بھی چرا لی، اور کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار، یہ میرے اوپر نازل ہوئی۔ اس نے کہا قرآن پاک کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ قرآن پاک کی آیت کہتا ہے یہ میرے متعلق نازل ہوئی، اور آخری نبی مجھے کہا گیا۔ آپ مجھے بتاؤ کہ تم کہتے ہو ہم تو امام مہدی مانتے ہیں، مسیح مانتے ہیں، اس کی یہ عبارتیں ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھو دجل اور فریب سے کام نہ لو، اس نے کہا کہ میں ہر وسلم سے افضل ہوں۔ قاضی اکمل کے اشعار کا مجموعہ میں نے کہا میرے پاس موجود ہے، قاضی اکمل نے اشعار لکھ کر مرزا قادیانی کے سامنے پیش کیے تھے، مرزا قادیانی بہت خوش ہوا، بلکہ اس کو سندری میں جو ہے نا وہ اپنا بنوا کر اس کو اپنے ہاں رکھا، اس پہ کیا لکھا ہوتا؟ محمد پھر اترائے اس جہاں میں، پہلے سے بڑھ کر اپنے شاہ میں، محمد دیکھ رہے جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ میں نے کہا یہ مہدی اور مسیح کی بات کہاں رہ گئی؟ پھر میں نے کہا اس مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا ہے، ایک نہیں مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا ہے کہ نعوذ باللہ خدائی تک کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا کہ اپنے کتب کے اندر رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا فخلقت السماوات والارض وخلقت آدم بین الماء والطین، وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر جو ہے میں نے دیکھا میں خود خدا ہوں، میں نے یقین کر لیا وتیقنت اننی ہوا کہ میں خدا ہی ہوں، فخلقت السماوات والارض، میں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، میں نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ تو کہتا ہے مہدی ہے، وہ کہتا ہے مسیح ہے۔ اپنی یہ دیکھو مرزا قادیانی کو یہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، کہتا ہے یہ خواب کی بات ہے۔ میں نے کہا نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، یہاں تو نبی نہ کہو۔ پھر میں نے کہا خدائی کے دعوے، کہتا مرزا، پھر اس نے کہا کہ مرزا قادیانی نے کہ تو مجھے اللہ پاک نے کہا تو مجھ سے ایسے جیسے میری توحید اور تفرید، اور پھر دعوے کرتا رہا مرزا قادیانی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاں اس نے پیشگوئی کی تھی، پیشگوئیاں بہت جٹتا تھا، پیشگوئی کی تھی کہ ان قریب میرے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بیٹا بڑی بڑی صفات کا مالک ہوگا، وہ جو ہے نا شریف الدولہ اور پتہ نہیں کیا کیا دولہ اور قولہ ہوگا، بڑی صفات بیان کی اس کی، اور آخر میں کہا اس کی صفات بیان کرتے ہوئے اس کی صفت یہ ہوگی میرا بیٹا پیدا ہوگا کأن اللہ نزل من السماء، یعنی اس کی صفت یہ ہوگی گویا آسمان سے اللہ اترا ہے، یعنی گویا کہ اگر بیٹا پیدا ہونے والا اللہ ہے تو یہ خدا کا باپ ہوا، خدا کا باپ ہوا۔ تم کہتے ہو میں مہدی مسیح مانتا ہوں، بات کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ میں نے کہا اس سے اگلی بات اس نے کہی، لوگوں نے پوچھا تم کہتے ہیں مسیح موعود علیہ السلام، یہ مسیح بنا کیسے ہے؟ مرزا قادری نے خود کرتوت اپنی بتائی ہے کہ دعویٰ مسیحیت میں نے کیسے کیا، کہتا ہے کہ میں پہلے مریم تھی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، میں پہلے مریم تھی، اللہ پاک نے میرے ساتھ نعوذ باللہ وہ کیا جو مرد عورت سے کرتا ہے، مجھے حمل ہو گیا اور 9 ماہ حمل رہا، اور 9 ماہ حمل کے بعد وضع حمل ہوا، کیا ہوا؟ کہتا میں سے میں پیدا ہوا، میں مریم تھی، میں عیسیٰ بن گیا، یہ ہے تمہارا عیسیٰ، یہ ہے تمہارا عیسیٰ۔ مجھے کہنے لگا ہم نے یہ اپنا نا یہ جو ہے نا عبارت ہماری کتاب میں نہیں تو جھوٹ بولتے ہو۔ میں نے کہا یہ آپ کی کتاب میں عبارت اس طرح کی موجود ہے؟ میں نے کہا یہ کتاب ہے۔ کہتے ہیں تسی ساڑھے نہ مولوی اپنی کتابیں چھاپی ہیں سانوں بدنام کر لیں، اس پہ فیصلہ ہوا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہو کہ بھئی یہ کتاب ہم نے چھاپی ہے، حالانکہ دیکھو اس کے پیچھے ربے کا ایڈریس لکھا ہوا ہے،
تم کہتے ہو ہم نے چھاپی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی الماری میں کتاب پڑھی ہے سامنے، آپ کتابیں پڑھی ہے نا، وہ تو میں نے نہیں چھاپی نا، وہ تو آپ کے پاس، آپ کی لائبریری ہے۔ لڑکے کو میں نے کہا یہی کتاب وہاں سے اٹھا کے لاؤ، اب وہی کتاب جب وہاں سے اٹھا کے لائی گئی، اس کو کھولا گیا، اس میں وہی بات لکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بتاؤ، اب فبویت الذی کفر والی بات ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں عام بندہ ہوں، یہاں اس کی بس ہوئی، ہاں میں عام بندہ ہوں، میں اپنے کسی بڑے کو لاؤں گا۔ میں نے کہا پھر مرزا مسرور کو لانا اور مزار کے عہد پہ مناظرہ ہوگا۔ باہر کیا اس کا الحمدللہ فائدہ یہ ہوا، جتنے وہاں لوگ کالج یونیورسٹی کے بیٹھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے نا آخر میں نعرے مارنے لگے۔ انہوں نے کہا ختم نبوت زندہ آباد، ہاں جی، تو اور سب لوگ اس کو گالیاں دینے لگے۔ آج تک اس نے ہمیں الو بنایا ہوا تھا، کہتے میں نے تقی عثمانی صاحب سے مناظرہ کرنا ہے، ہاں جی۔ تو میں خیر میں وہاں سے، اب ہوا یہ کہ پردے میں ان کی عورتیں بھی سن رہی تھیں، پردے میں یہ باتیں ان کی عورتیں بھی سن رہی تھیں۔ اس کا بیٹا تھا نا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا مجلس میں، اس کا بیٹا بڑا متاثر ہوا میری باتوں سے، اور وہ جو ہے نا ڈاماڈول ہو گیا، اس نے گھر جا کر شور کر دیا، اور آج جو ہے نا وہ مولوی آئے ہیں تو جو ہے نا ابے کو بات نہیں آ رہی اس کے سامنے، اور عورتیں بھی جو ہے نا کان لگا کے سننے لگی، اچھا ہم بھی سنیں بات کیا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس مجلس کے اندر الحمدللہ ایک عورت باقاعدہ متاثر ہوئی اور بعد میں مسلمان ہو گئی، بعد میں مسلمان ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں مناظروں کا فائدہ نہیں ہوتا، مناظرہ کرو، کرنا آتا ہو تو پھر ہے، کرنا آتا ہو تو پھر ہے۔ تو میں وہاں سے فجر کی اذانوں کا وقت ہو گیا قریب، تو ہم وہاں سے نکلے۔ جب میں نکلا تو میرے ساتھ ساموں سے میں کہا نکلو یار، ہم کو کوئی نہ ہو کہ پھڈے پہ جائے۔ جب وہاں سے نکلے نا ہم، تو ان کے جو طوطے اڑے ہوئے تھے وہ میرے پیچھے، لوگ سارے بندے ہمارے پیچھے آ گئے، سارے پیچھے، قاری صاحب ہماری بات سنو، ماں صاحب ہماری بات سنو۔ تو میں نے کہا یار یہاں لڑائی نہ ہو جائے۔ اب ہم وہاں جب گئے نا تو اپنا حضرت ساجی کے ہمشیرہ گھر چلے گئے، تو وہ ہمارے پیچھے آ گئے۔ وہاں میں نے ان سب کو بٹھا لیا، کہنے لگے یار ہمیں آج بات سمجھ میں آئی ہے کہ مسئلہ ہے کیا، تو آپ کے آنے سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا، ہم تو خام خائی جو ہے نا پھسلے ہوئے تھے، تو اب ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ میں نے کہا ایک کام ہے کرنے کا، کہ میں تمہیں نہیں کہتا کہ اس کے پاس نہ جاؤ، لیکن میں تمہیں ایک بات ضرور کہتا ہوں، جب کبھی یہ ملے نا بس صرف اس کو ایک بات کہنے کہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے میں کب آؤں۔ اس نے 1 ہفتے کی مہلت مانگی ہے، وہ 1 ہفتہ، میں نے کہا میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، میں جو ہے نا مجھے جوتے مارنا یہاں بلا کے دوبارہ اگر یہ کبھی میرے سامنے آ جاتا۔ اس نے 1 ہفتے کی مہلت مانگی، وہ 1 ہفتہ کبھی نہیں آئے گا زندگی کے اندر، یہ کبھی میرے سامنے نہیں آئے گا، کبھی گفتگو نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کہ جب وہ آپ کو ملے بس آپ نے یہی بات کہنی کہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے میں کب آؤں۔ اب ہوا اس کا نتیجہ یہ کہ وہ کافی سارے لوگ تھے محلے کے، اب جہاں سے گزرتا وہ کہتے، اور وہ بھی شرارتی تھے، کالج کے لڑکے بھی کون سے کم شرارتی ہوتے ہیں اگر مدرسے کے شرارتی ہوتے ہیں تو جہاں سے گزرتا کہتے یار مولوی صاحب کہہ رہے تھے میں کب آؤں۔ اب وہ بہت تنگ ہوا ان سے، تو جب گھر سے نکلتا مولوی صاحب کہہ رہے تھے میں کب آؤں، جب باہر اپنا گھر میں داخل ہونے لگتا کوئی مل پڑتا کہتا ہے جی مولوی صاحب کہہ رہے تھے میں کب آؤں۔ تو وہ بیچارے نے جو اپنا بڑی دیر تک سنا ہے کہ اپنا معمول بدلے رکھا، وہ صبح کو منہ اندھیرے کہیں نکل جاتا، رات کو منہ اندھیرے آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دین کی سمجھ، دین کی فہم عطا کی ہے تو یہ اللہ پاک کی طرف سے عنایت ہے۔ تو بیٹو ہمارا مقصد یہ ہے، مجمع لگانا مقصد نہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس بندے سیکھنے کے لیے کتنے آئے ہیں، تعداد کا ہمارے یہاں مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں مسئلہ اس آگ کا جو ہمارے دل میں لگی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ بات آپ تک پہنچائیں، اگر 2 لفظ ہمیں آتے ہیں تو ہم آپ تک پہنچا دیں۔ آپ دیکھ لیں کہ صبح سے مجھے 8 گھنٹے تو ہو گئے ہیں بولتے ہوئے، مسلسل 8 گھنٹے ہو گئے ہیں، تو وہ شوگر بھی ہے، اور جس کیفی سے میں بات کر رہا ہوں نا تو مجھے پتہ ہے، لیکن الحمدللہ میں تھکنے والا نہیں ہوں۔ آپ ساری رات ہی بیٹھے رہے، میں ساری رات گفتگو کرنے کو تیار ہوں، مجھے آپ کے تھک جانے کا ڈر ہے۔ باقی الحمدللہ میں نے مطالعہ بہت کیا ہوا ہے، وہ مطالعہ پرانا جو ہے نا وہ الحمدللہ میرے کام آتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو باطل ہے نا اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ چند آیات میں نے اس حوالے سے پیش کی ہیں اور یقیناً آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیشہ
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس کے ساتھ لگے رہنے کی، چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ہمارے بولے بالے مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کے جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔